السلام علیکم علامہ صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب میری آواز واپس آ رہی ہے؟ علامہ صاحب میری آواز واپس آ رہی ہے؟ واپس آ رہی ہے. آپ ایک دفعہ ڈسکنیکٹ ہو کے، میں کسی اور کو نہیں لوں گا، ڈسکنیکٹ ہو کے واپس آ جائیں، ڈسکنیکٹ ہو جائیں واپس آ جائیں، ایسے ہی ہو جائے گا. جی السلام علیکم. خاموش ہے نا جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی علامہ صاحب حکم ایک کریں. زمانہ تصویر ڈبل والے جی حضرت آواز آ رہا ہے؟ آواز صحیح ہے، آواز صحیح ہے، آپ کی آواز بہترین، آواز ٹھیک ہو گئی اب. جی بات کریں، بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں، بسم اللہ. آپ صحیح، آواز صحیح، سب کچھ صحیح ہے. جی بسم اللہ. صحیح ہے نا. کس موضوع پہ بات کرنی ہے علامہ صاحب؟ تیاری کی آپ نے؟ ایٹم بم لے کے آئے ہیں؟ ختم ہو گیا موضوع کیا. میرا تو اللہ کا شکر ہے میں اسی ٹائم تیار تھا، لیکن آپ نے کہا کہ پیچھے اور لوگ ہیں. حضرت آپ کے حکم پہ جو ہے ہم پیچھے ہٹ گئے تھے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے؟ ہمارے پاس مسائل سب کچھ اس وقت موجود تھا، لیکن ہم وہ پورے ہی مسائل آپ کا ایکسپٹ رکھ رہے تھے نا. وہ ضرب لگا لوں شیعوں کے محبت میں جو وہ دلائل آپ کے پاس تھے، لیکن اظہار نہیں کر رہے. پورے مسائل آپ بیان کر رہے تھے حضرت. میں کہہ رہا تھا اس کو ایک ہی انشاءاللہ ایک ہی اس سے ضرب سے، وہ بھی اصول کافی شریف کے ضرب سے ہٹا دیں. یہ میرے عزیزو، یہ آج جو ہے نا، یہ ہمارے انہوں نے پہلے ان کے پاس جواب تھے، اب جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے. اب ان سے ہم نے بار بار کہہ دیا کہ بھائی ابو بکر صاحب کی خلافت، یہ خود کہتے ہیں ان کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، تو ان کی خلافت کا مجوز کیا ہے، کس لحاظ سے، کس دلیل سے کہتے ہیں ان کی خلافت شرعی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اللہ نے ان کو نہیں بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں بنایا، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا کہ بھائی تم لوگ جا کے ابو بکر کو خلیفہ بنا دو، تو پھر اس کی خلافت کیسے شرعی ہے؟ جو بھی کسی ایسے بھی دین میں کوئی بھی چیز داخل کر دے وہ دین بن جاتا ہے. بھائی یہ دین ہے یا کیا چیز ہے؟ تو ان سے ہم نے سوال کیا تھا، بار بار کہا تھا، عرض کیا تھا کہ اس شخص نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلایا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو بھئی مسلمانوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند پہ بیٹھا ہے، خلیفۃ رسول اللہ، پیغمبر کا جانشین. کس مجوز پر؟ پیغمبر نے اگر اس کو جانشین نہیں بنایا تو اس نے کیسے خلیفہ بن گیا؟ تو کہتے ہیں میرا اس کے پاس پہلے جواب تھا، میں نے نہیں دیا، میں نے ان کو جواب دینے نہیں دیا. ابھی یہ آج جواب دیں گے انشاءاللہ. چلیں مسائل وغیرہ اپنے دکھا دیں. ٹائمر لگا دوں یا بغیر ٹائمر کے بات کروں؟ آپ کیوں نہیں، ٹائمر صحیح ہے، ٹائمر لگا لیں. بسم اللہ. لگا لیا. بسم اللہ کریں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. حضرت بار بار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے متعلق بیچ بیچ میں بات کر رہے. حضرت آپ کو میں نے کہہ دیا تھا کہ خلافت کا موضوع الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر مستقل بات کر لیں. ابھی فی الحال ہمارا موضوع جو چل رہا تھا حضرت والا، وہ ہے آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا ایمان ثابت. حضرت یہ موضوع چل رہا تھا. اس موضوع پر
काफ़ी गुफ्तगू अल्लाह के फजल करम से अब तक हो चुका है। उम्मीद है कि आपको अभी इंशाअल्लाह इत्मीनान और शरह सदर हुआ होगा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वो कामिल दर्जे के मुमिन और ये है कि कामिल मुमिनीन, ये आपको इंशाअल्लाह शरह सदर हुआ होगा। क्योंकि आए गार मैंने आपको पेश किया उसका आपका रद्द न हो सका। फिर दूसरा दलील मैंने इस्तिखलाफ मैंने पेश किया था, लेकिन ईमान पर दलील पेश किया था, आपको तरीक़ा मैंने बताया था कि मेरा इस तरह है। और ये तीसरे नंबर पर हज़रत वाला मेरा जो दलील है वो आयत ये बयात रिज़वान वाली आयत है। हज़रत वाला आयत करीम से तो साफ सुथरा ये वजाहत और सराहत है आयत मुबारका में कि अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा कामिल मुमिन। आयत में तो साफ सुथरा यही नजर आ रहा है, लेकिन पता नहीं कि हजरत आप कहाँ से इस्तिदलाल करते हैं कि उनका यहाँ से साबित नहीं हो रहा है और बात कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो। आयत करीमा की जो तरकीब है हजरत, इस पे भी अगर थोड़ा गौर किया जाए तो इसके सिवा और कुछ भी साबित नहीं होगा कि अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा कामिल मुमिन। क्योंकि वो 1500 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बेअत किया जिन्होंने, तो उनमें से अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा सबसे अव्वल में थे। और उन्हीं के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबाइऊनक, अल्लाह ताला मुमिनीन से राज़ी है जब वो बेअत कर रहे थे। हज़रत ये कायदा आपके जहन में क्यों नहीं है? पहले जो मैं आपको कह रहा था कि आपने ये कवाइद पढ़े नहीं है, बस खाली आप मुताला करते हैं या क्या मसला है? ये इज़ युबाइऊनक का ज़र्फ़ है हज़रत, और मुमिनीन इसके लिए मज़रूफ है। और यह कायदा है कि ज़र्फ़ क़ैद होता है मज़रूफ के लिए। आप जो तर्जमा करते हैं कि मुमिनीन के दो किस्में हैं, एक वो है जो मुखालिस मुमिनीन है, दूसरा वो है जो मुनाफिकीन, वो इस आयत से नहीं। यहाँ आयत मुबारक में मुमिनीन की तक़सीम दो किस्मों की तरफ है, एक अल्लज़ीना युबाइऊनका है और एक वो है जिन्होंने बेअत नहीं किया है, यानी जो मौजूद नहीं है। दो किस्म के लोग ये है। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुमिनीन से राज़ी है। कौन से मुमिनीन से? इज़ युबाइऊनका अल्लज़ीना युबाइऊनका वक़्तल बैअत, उन मुमिनीन से राज़ी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेअत कर रहे हैं, तो बेअत की वजह से और बेअत के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे राज़ी। लिहाजा ये आयत नस्स सरीह है कि जितनी भी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने बेअत किया था वो सारे के सारे कामिल मुमिन है और सबके सबसे अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी है। पता नहीं आप कहाँ से ये लाए। फिर आयत में फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को उनके दिलों का इखलास मालूम था। फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन सब के सब पर सकीना नाजिल फरमाया। यहाँ पर कोई तख़सीस नहीं, सब के सब पर सकीना नाजिल फरमाया। और वो सकीना का नतीजा ये था कि हज़रत वाला उनके पास असलहा भी कम, उनके पास लश्कर भी कम, लेकिन बावजूद उसके सारे के सारे मौत पर और जिहाद और जंग पर बेअत कर रहे हैं। ये उनके सकीना का नतीजा है। हज़रत वाला ने मेरे इस आखिरी वाले बात को, सकीने वाले बात को रद्द करते हुए फरमाया कि अबू बकर और उमर नऊज़ बिल्लाह इसके बाद जो फतह करीब ग़ज़वा खैबर का उनमें भाग चुके थे, नऊज़ बिल्लाह। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जब हम अपने लिए भागने को पसंद नहीं करते तो हम ऐसे अकाबिरीन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबिन के लिए कैसे, और ये हो ही नहीं सकता है। हज़रत ने मुस्तदरक हाकिम की रिवायत पेश की थी। हज़रत वाला उस रिवायत को मैंने 5 तरीक़ों से रद्द किया था। नंबर 1, हाकिम शिया है। शिया की रिवायत इस बाब में कि हम अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत का बास है, तो अहले सुन्नत के मुखालिफ शिया की रिवायत बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। नंबर 2, ये मुस्तदरक की जो रिवायत है ये खबर वाहिद है,
खबर वाइद ज़न्नी होता है। आप कह रहे हो ना कि कुरान में कहा है कि नहीं भागे, ये फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम, ये इस पर दलील है ना कि नहीं भागे। अब आप इनमें तखसीस फरमा रहे हैं कि भाई इससे उस खबर वाइद के जरिए, और खबर वाइद ज़न्नी है वो क़त्ई सबूत में इसके जरिए तखसीस नहीं किया जा सकता। नंबर 3 हजरत वाला, आपको मैंने बताया कि आपके नज़दीक भी ये रिवायत क्या है, मुनक़ति है, क्योंकि आपके नज़दीक सहाबा गैर आदिल है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन और आप से उसको भी सबूत भी नहीं है आपके पास, तो सहाबा में से किसी ने बताया होगा जो आपके नज़दीक गैर आदिल, लिहाज रिवायत आपके नज़दीक भी मुनक़ति है। नंबर 4 हजरत, आपको मैंने बताया रिवायत के अंदर तस्हीफ है, क्योंकि अबू मूसा अल हनफी जो है वो नुईम इब्न हकीम के असातिज़ा में से नहीं है। आपको मैंने ये क्या नाम है, तहज़ीबुल कमाल से मैंने दिखा दिया कि उनके सिर्फ 2 असातिज़ा है, एक अबू मरियम है और एक अब्दुल मलिक इब्न बशीर है, एक अबू मरियम है अस्सक़फ़ी, इनके अलावा नहीं है। हज़रत वाले इस पर दलील ये भी है कि आपने मुझे जो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत पेश किया हज़रत, वहाँ पर अबू मरियम से रिवायत करते, ये इस बात की दलील है कि इसके उस्ताद अबू मरियम है। ठीक है हज़रत, वो रिवायत ये तो तकरीबन टाइम फिर चला गया इतना जल्दी। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की जो रिवायत है, हद्दसना उबैदुल्लाह क़ाल हद्दसना नुईम इब्न हकीम अन अबी मरियम अन अली रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत वाला ये अबू मरियम कौन है, इसके मुताल्लिक़ मैं आपको ये तहज़ीबुल कमाल है हज़रत, ठीक है, ये तहज़ीबुल कमाल, इसका जिल्द नंबर 11 है, जुज़ नंबर 11, इसका सफ़ा नंबर 539 है हज़रत। ये अबू मरियम अस्सक़फ़ी के मुताल्लिक़ ये फरमाते हैं कि ये मजहूल रावी है हज़रत। ये आपके मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के, बहरहाल ये आपको इतना दिखा दिया। यहाँ पर आपको मेरा टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी दिखा तो फिर दूसरे में तफसीलन दिखा दूंगा, ठीक है। ये आपके अबू मरियम अस्सक़फ़ी रावी मजहूल है, इसलिए ये रिवायत भी आपका काबिल इस्तिदलाल नहीं है। हज़रत आपने दूसरा रिवायत पेश किया था, हद्दसना अब्बाद इब्न याक़ूब क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न बुकैर क़ाल हद्दसना हकीम इब्न जुबैर। ये जो रिवायत है हज़रत, ये बज़्ज़ार की रिवायत है, ठीक है। इसमें अब्बाद इब्न याक़ूब ये शिया है, ये भी तहज़ीबुल कमाल हज़रत जिल्द नंबर 5, इसका सफ़ा नंबर 199-98 इस पर है, इंशाअल्लाह ये भी आपको दिखा दूंगा। ये अहले तशय्युअ रावी है, और फिर जो है इस मज़हब के अंदर अपने मज़हब में इसमें गुलू भी है, इंतहाई गाली रावी है इस, और इसके ये जो है ये आपको इंशाअल्लाह तफसीली बात बता दूंगा मैं, इसका रिवायत भी काबिल इस्तिदलाल नहीं है। हज़रत वाला आपका तीसरा रिवायत था इब्न आसाकिर का रिवायत, उसमें ये रिवायत हद्दसना मुहम्मद इब्न अल-मुसन्ना क़ाल हद्दसना मुसाविर अबुल मुसाविर अल-फज़ल इब्न मुसाविर क़ाल हद्दसना औफ अन मैमून अबी अब्दुल्लाह। हज़रत इस रिवायत में मैमून अबी अब्दुल्लाह है, ये भी तहज़ीबुल कमाल जिल्द नंबर 10, और ये है आपका सफ़ा नंबर 232-33, इस पे इंशाअल्लाह इसकी वज़ाहत आपको करूंगा मैं, अभी मेरा टाइम पूरा हो गया। ये रिवायत भी आपका काबिल इस्तिदलाल नहीं है। हज़रत आपने जो उनके फ़रार पर जो रिवायात पेश की थी, जितने भी सारे के सारे मैंने रद्द कर दिया इजमालन, तफसील इंशाअल्लाह दूसरे उसमें दिखा दूंगा। आपके पास उनके फ़रार पर कोई रिवायत आपके पास नहीं है, लिहाजा आप पर मेरे 6 एतराज़ात हो गए। आप जवाब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इनके एतराज़ात जब सब के सब बातिल हैं, और जवाब देने के उनके कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये हमारी बात की तहरीफ करते हैं। देखें, पहली बात यह है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनक तहत अश-शजरा। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि जितने लोगों ने आपसे बैअत की है वो सब के सब मोमिन है। अल्लाह ने ये फरमाया है, अल्लाह ने ये फरमाया कि अल्लाह राज़ी है उन मुअमिनीन से जिन्होंने आपसे बैअत किया है, और उनकी निशानी भी बता दिया। फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, उनके दिलों का हाल जानता है। व असाबहुम फ़तहन क़रीबा, उनको फ़तह क़रीब अल्लाह ताला अता करेगा, ठीक है ना। और अल्लाह ने खुद उसी सूरा में खबर भी दी कि बाज़ लोग इसको नक्स करेंगे, और वो जो नक्स करेंगे मैंने आपको दिखा दिया कि वो जहन्नम जाएंगे। तो ये आपका इद्दा कि जितने लोगों ने सिर्फ मुजर्रद बैअत, इस बात की दलील है कि अल्लाह राज़ी है उससे और वो मोमिन है, ये बात बिल्कुल बातिल है। आया में वो हमें वो नस दिखा दें कि आया में कहाँ लिखा है कि जब सब लोगों ने जिन्होंने भी बैअत को सब के सब मोमिन। ये तो अल्लाह ने नहीं कहा ना, अल्लाह ने कहा है कि मोमिनीन जिनके हाल दिल के हाल अल्लाह जानता है,
ان سے اللہ اور ان کو فتح قریب عطا فرمائے گا. انہوں نے اگر بیعت کی تو اللہ ان سے راضی ہے. اب اگر غیر مومن بیعت کرے، میں نہیں کہتا مومن کے دو اقسام ہیں یہاں پر نہیں، غیر مومن اگر بیعت کیا ہے تو وہ وہی ہے جن جو بعد میں جا کے بیعت توڑ دیں گے، جن پہ سکینہ نازل نہیں ہے اور وہ جنگ خیبر سے بھاگ گئے ہیں، وہ واضح ہے. اب آپ اس حدیث پہ جب اشکال کرتے ہیں، دیکھیں اس حدیث کے متعدد طرق ہیں، اور یہ جو آپ نے باتیں جو آپ نے اشکالات کی ہیں، یہ ان میں بڑا ٹائم لگتا ہے ان کو رد کرنے. ان کے سب کا رد میرے پاس موجود ہے، ان سب کو رد کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، اور میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ جب حاکم نے تصحیح کر دیا، آپ حاکم کو رد کرتے سے کہ وہ شیعہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بھائی آپ کے سب، آپ اگر اس طرح اگر شیعہ، آپ کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں بچے گی اگر آپ شیعوں کے احادیث رد کریں گے. یہ کتاب ہے کتاب الکفایہ فی علم الروایہ تالیف خطیب البغداد. یہاں پر علی ابن المدینی کا فرمان ہے، یہ جو احمد ابن حنبل کا استاد ہے، لو ترکت اہل البصرة لحال القدر ولو ترکت اہل الكوفة لذلك الرأي يعني التشيع خربت الكتب. قوله خربت الكتب يعني لذهب الحديث. اگر ہم اس لیے لوگوں کے حدیث نہ لیں کہ یہ شیعہ ہیں تو ہمارے پاس کوئی حدیث ہی نہیں بچے گا. ملاحظہ فرمائیے شرح علل الترمذی لابن رجب الحنبلی جزء اول، چاپ مکتبۃ المنار، سن 1987 میں چھپی ہے. اس میں بھی یہی نقل کیا کہ یحییٰ بن معین نے کہا لو ترکت اہل الکوفہ للتشیع لخربت الکتب. اگر ہم کوفہ والوں کی حدیث اس لیے قبول نہ کریں کہ یہ شیعہ ہیں تو ہمارے پاس کوئی حدیث ہی نہیں بچے گا. میں آپ کے اکابر کے کتاب سے دکھا دوں، اسی کتاب کفایہ فی علم الروایہ خطیب بغداد کی جو کتاب ہے، صفحہ نمبر 131 میں یہاں پہ سمعت ابا عبد اللہ محمد بن یعقوب وسئل عن الفضل بن محمد الشعرانی فقال صدوق فی الروایہ. اس سے میں نے پوچھا کہ فضل کیسا آدمی ہے، اس نے کہا یہ صدوق فی الروایہ ہے، الا انه كان من الغالین فی التشیع، لیکن اس نے کہا یہ غالی آدمی ہے، یہ تشیع میں غلو کرتا ہے. قیل له فقد حدثت عنه في الصحیح، لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے کتاب صحیح میں اس سے نقل کیا. فقال لأن كتاب أستاذي ملآن من حديث الشيعة يعني مسلم بن الحجاج. اس نے کہا کہ ہمارے استاذ کے کتاب مسلم شیعوں کے حدیث سے بری پڑی ہیں، شیعوں کے احادیث سے بری پڑی ہیں. تو یہ آپ کے اساتین سب نے اعتراف کیا ہے کہ آپ لوگ شیعوں کے محتاج ہو، آپ کے پاس حدیث سنت ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. یہ کتاب الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم الرازی ہے. لما ورد شعبہ البصرة قالوا له حدثنا عن اصحاب عن ثقات اصحابک. جب شعبہ بصرہ پہنچا تو اسے کہا کہ ثقات اصحاب سے حدیث نقل کرو. قال ان حدثتكم عن ثقات اصحابی فانما احدثكم عن نفر يسير من هذه الشيعة. اگر مجھ سے حدیث مانگتے ہو کہ ثقوں سے حدیث کروں تو میرے پاس صرف شیعوں کی حدیث ہے. ثقہ سے اگر نقل کریں گے تو صرف شیعہ ہی ہے. تو میرے محترم ناظرین، جب آپ کے اکابر نے اعتراف کیا ہے کہ اگر آپ شیعوں کے حدیث چھوڑ دیں تو آپ کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں بچے گی، تو یہ تشیع کوئی جرح ہے نہیں، کوئی جرح ہے نہیں، یہ بالکل ایک باطل بات ہے. دوسرے باتیں بھی ان سے میں وقت ضائع نہیں کروں گا بھی کہ آپ نے جب حاکم نے خود تصحیح کیا، جب ذہبی نے خود تصحیح کیا، وہ سب روات کی توثیق بھی ہے اور سند کے اتصال کی دلیل بھی ہے. تو اسے اور یہ سند کئی یہ حدیث ان کی جو فرار ہے وہ تو کئی اسانید کے ساتھ وارد ہے. اب میں ایک مزید بتاؤں گا کہ جن لوگوں سے اللہ راضی ہے بیعت رضوان میں، ان کی کیا نشانی؟ کہ ان پہ سکینہ مومن ہے. پہلا شرط یہ کہ مومن ہے، مومن ایمان. جس کا ایمان نہیں ہے اس سے اللہ راضی ہے بھائی. جس کا ایمان نہیں ہے اس کا اللہ اس سے راضی ہے. علامہ صاحب جواب دے دینا. نہیں ہے راضی. اللہ کافر سے راضی نہیں ہے، اللہ کافر سے راضی نہیں ہے، اللہ مومن سے راضی ہے. پھر اس کے دل کا حال جانتا ہے، اس کو فتح قریب بھی دیا. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے قرآن مجید. یہاں پہ سورہ مبارکہ سبا فرمایا وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شک. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمارے امتحان کے لیے بنایا ہے کہ ہمارا امتحان لے لیتے، پتہ چلے کس کا ایمان ہے اور کس کا کون شک میں. تو شک ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا من قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا الیہ مریب. جناب صالح علیہ السلام کی قوم نے جب ان کی نبوت کا انکار کیا تو کہا کہ ہم میں آپ کی دعوت میں شک ہے. تو کسی بھی نبی کے دعوت میں شک یہ مومن نہیں ہو سکتا. بھائی مسلمان کر سکتا ہے بھائی انبیاء کی دعوت میں شک؟ جو ہمارے نبی میں شک کرے وہ مسلمان یا کافر ہے؟ بھائی آپ مجھے بتائیں.
جو ہمارے پیغمبر کے باتوں میں، ان کی سنت پہ، ان کی نبوت پہ شک کرے، وہ مسلمان یا کافر ہے؟ مسلمان یا کافر؟ شک کسی نے کیا نہیں ہے، اگر کوئی شک کرے، نہیں کیا کسی نے، اگر کسی نے شک کیا تو مسلمان یا کافر ہے؟ کافر ہے نا؟ کیا نہیں ہے کسی نے، اور بھائی شک نہیں کیا کسی نے، اگر شک کرے مسلمان یا کافر ہے؟ کافر ہے وہ مسلمان ہے؟ آپ پھنس گئے نا، لیکن کیا تو نہیں، جواب نہیں دے گا، جواب چلو میں جواب دیتا ہوں، یہ صحیح مسلم ہے بشرح النووی جلد اول چھاپ دار الفکر، چھپی ہے سن 2000 میں۔ مولوی صاحب جواب نہیں دے رہا، میں کہتا ہوں اگر کوئی نبی کی نبوت پہ شک کرے وہ مسلمان، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کون شک کس کا نہیں کیا شک کرنے والا کون تھا؟ ہائے ہائے ہائے، ابھی میری باری ہے نا، آپ نے جواب نہیں دیا نا، آپ کہہ دیتے اگر شک کرے کافر، آپ نے تو یہ نہیں بولا۔ واتفق اہل السنہ، اہل سنت کا اجماع ہے، چاہے محدث ہوں، چاہے فقیہ ہوں، چاہے متکلم ہوں، ان المؤمن الذي يحكم بانه من اهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون الا من اعتقد بقلبه دين الاسلام اعتقادا جازما خالیا من الشکوک ونطق بالشہادتین۔ کہتا ہے کہ سب اہل سنت کا اتفاق ہے، چاہے متکلم ہو، چاہے محدث ہو، چاہے مجتہد، سب کہ مسلمان وہی ہے جس کو اعتقاد ہے، یقین ہے، شہادتین پہ یقین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس یقین کے ساتھ شہادتین پہ اقرار بھی کریں۔ اگر اس میں سے ایک ہی بات ختم ہو جائے تو وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ مثلا اس کے دل میں یقین نہیں، زبان سے کہہ رہا مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یقین کا ہونا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں حدیبیہ میں کہ کس کو شک تھا، میرے محترم، یہ مختلف اسانید کے ساتھ ثابت ہے کہ کس شخص کو شک تھا۔ یہ المصنف فی الاحادیث والآثار الجزء الخامس، ملاحظہ فرمائیے، عبد الرزاق معمر سے، زہری سے، عروہ ابن زبیر، مسور ابن مخرمہ، اب مروان ابن الحکم سے، اللہ اللہ اللہ، یہ سنی حدیث بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی سند ہے، مسلم کی سند ہے، بخاری، مسلم، احمد ابن حنبل، سب محدثین اس سند کی جو بھی ہے سند کے ساتھ ہے اس کی تصحیح کرتے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں۔ اچھا، صفحہ نمبر 329 میں یہ فقال عمر بن الخطاب واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ، اللہ کی قسم جب سے میں مسلمان مجھے شک نہیں ہوا سوائے اس دن کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ صلح کیا۔ تو اس کا شک کس بات پہ ہوئی ہے بھائی؟ جب انسان کو شک ہوتا ہے نا کہ آج اتوار ہے یا جمعہ ہے، یہ شک اس بات پہ، یہ تو کفر کی دلیل نہیں ہے نا۔ لیکن اگر شک اس بات پہ ہو جائے نبی کی نبوت پر، قرآن کی صدق پر، نبی کی رسالت پر، وہ تو لازمی بات ہے، آدمی مسلمان نہیں، یہ تو کوئی بھی ہو بھائی، دنیا کا کتنا بڑا آدمی ہو نا، وہ نبی کی نبوت پہ شک، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمر صاحب اعتراف کر رہے ہیں کہ اس کو شک ہے، لیکن شک کس بات پر ہے؟ یہ وہ خود اقرار کر رہا ہے، اس کے اپنے اعتراف سے دیکھیں کہ اس کو اقرار کس بات کر رہا ہے۔ فأتيت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی کے پاس آیا، میں نے کہا فقلت ألست نبی اللہ حقا، شک پتہ چل رہا ہے کس بات پہ حق ہے، شک ہے اس کو، کہتا ہے شک نہیں ہے، شک ہے بھائی، اور شک کی مورد بھی اس نے خود اعتراف کر دی اپنی زبان سے۔ اوے پیغمبر، اس کو کہتا ہے مجھے اس دن شک ہوا ہے، شک ہوا، اور شک کس بات ہوا جناب خلیفہ بتا دینا، اور شک خود جواب دے، پیغمبر سے آ کے اس کے سوال جواب دے، آپ واقعاً پیغمبر کے ہیں، پیغمبر ہیں آپ، واقعاً اللہ نے آپ ہی کو بھیجا ہے، تو اس کے سوال بتا رہا۔ پیغمبر نے کہا جی ہاں، الاسنا علی الحق، اس نے پوچھا کیا دین حق ہے؟ وعدونا علی الباطل قال حق، پھر اس نے کہا فلما نعطي الدنیۃ فی دیننا، دنیا بولتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ علامہ صاحب بتاؤ، گٹھیا پن کو نہیں بولتا، گٹھیا آدمی، دنی کس کو بولتے ہیں؟ گٹھیا نیچے پست کو بولتے ہیں دنیا، تو یہ دین میں یہ گٹھیا پن کیوں ہے؟ فلما نعطي الدنیۃ فی، ہماری دین میں یہ گٹھیا پن کیوں ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ یہ بات نہ کرو، کہا وَأَوَلَسْتَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِيَ الْبَيْتَ فَنَطُوفَ بِهِ، تم خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ ہم ابھی جا رہے کہ عمرہ بجا لائیں گے۔ اس کے بعد پیغمبر نے اس کو جواب دے دیا، اس سے بھی تسلی نہیں ہوا، ابو بکر کے پاس آئے، اس سے بھی یہی باتیں کی ہیں، اور ابو بکر سے بھی یہ سوالات کیا کہ پیغمبر نہیں ہے۔ پھر عمر خود کہتا فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالًا، پھر میں نے اس سے بڑا توبہ کیا، بڑے توبے کیے ہیں اس کے، تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا عزیزو کہ جو مومن حدیبیہ میں مومن تھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے دل میں شک ہو۔ پھر اس پہ سکینہ ہے، سکینہ یہ نہیں ہے کہ آپ نبی پہ اعتراض کریں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، ٹھیک ہے نا، وہ مومن ہی نہیں ہے جو نبی پہ اعتراض کریں۔ اور پھر ابھی مجھے 15 سیکنڈ کی ضرورت ہے، پھر اس نے اگر سکینہ ہوتا اس پہ، اگر سکینہ اس پہ ہوتا تو اس طرح کے سوال نہ کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور شک نہ ہوتا اس کو، پر اس نے خود اعتراف کر دی کہ بھائی یہ حدیبیہ کے مقام پہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، کیونکہ اس کے دل میں شک تھا، اور سب کا اجماع ہے جو شک کرے نبی کی نبوت پہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ، میری بات ختم ہے، آپ 1 منٹ زیادہ لے لیں۔
کوئی مسئلہ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیہم واصابهم فتحا قریبا. حضرت ایک بات یہ ہے کہ اشکالات آپ کے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. ہم ایک اشکال کا جواب دیتے ہیں، آپ اس کے پیچھے 2-3 اور کر دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اعتراضات کا جواب ٹائم لیتا ہے، وہ اتنا جلدی حل نہیں ہوتا ہے. کیونکہ میں ایک کا جواب دیتا ہوں، اس کو سمجھانے پہ میں یہ کوشش میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بھی ذہن میں بات آ جائے، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ جو سننے والے ہیں بیچارے اب شکوک شبہات میں پڑ گئے ہیں، تو میں کہتا ہوں ان کی بھی بات سمجھ میں آ جائے، تو اس سے وہ ٹائم بھی لیتا ہے. حضرت بات یہ ہے کہ ابھی پچھلے اشکالات اور اعتراضات کے بعد صرف اسی 1-2-10 منٹ کے اندر آپ نے 3 مزید اشکالات بنا دیے. ٹھیک ہے، لیکن ایک وضاحتی بات میں کرتا ہوں، آپ اس کو برا نہیں ماننا. آپ کے اوپر حضرت والا میرے 6 اعتراضات ہیں. کتنے؟ 6 اعتراضات. حضرت آپ نے صحابی کے صحبت کے لیے ایمان کا شرط ہونا آپ نے ثابت نہیں کیا ہے. آپ نے جو دلائل بیان کیے تھے وہ میں رد کر چکا ہوں. حضرت آپ نے ابو جہل کو صحابی کہا ہے، آپ نے کتابوں سے ثابت نہیں کیا ہے، قرآن حدیث سے. حضرت آپ نے ابو جہل کو صحابی کہا تھا. حضرت والا میں نے آپ کو کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں اسے قتل کیا، حالانکہ وہ اپنے صحابہ کو قتل نہیں کرتے، یہاں تک کہ منافقین کو بھی قتل نہیں کرتے. حضرت آپ نے کہا تھا کہ لا تحزن جو ہے یہ معافات کے معنی میں ہمیشہ آتا ہے اور یہ اس کے علاوہ نہیں آ سکتے. میں آپ کو 3 آیت مبارکہ دے چکا تھا، آپ سے وہ معافات پر حمل نہیں ہو سکا. حضرت والا 5واں آپ جو ہے اعتراض یہ تھا، آپ نے آیت استخلاف کا میں نے آپ کو ترکیب کر کے ترجمہ کیا تھا، آپ نے اس ترکیب کر کے ترجمہ نہیں کر سکا آپ سے. یہ 5 اعتراضات پہلے تھے. 6واں اعتراض حضرت آپ کے اوپر یہ تھا کریمہ، یہ آیت بیعت الرضوان والی جو آیت ہے، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ صحابیت ان کے ایمان پر نہ ہے، ان کے ایمان پر نہ ہے حضرت والا. اور آپ نے ان کو تخصیص کیا، خاص کر دیا ان دونوں کو. کس چیز پر؟ مستدرک کی روایت پر، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت پر، اور اسی طریقے سے بزار کی روایت پر اور ابن عساکر کی روایت پر. حضرت والا وہ روایات آپ کا میں رد کر چکا ہوں، وہ روایات الحمدللہ میں دلیل سے رد کر چکا ہوں. آپ کہتے ہیں حاکم نے تصحیح کی ہے، تو کیا ہوا کہ حاکم نے تصحیح کی ہے؟ ایک تو حاکم کا کوئی کتاب ہی معتبر نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ حضرت والا کہ ذہبی نے اس کے تصحیح کیا، میں نے آپ کو بولا ظاہر روات کے اعتبار سے کیا ہے. اس نے ظاہر روات کو دیکھ کر ابو موسیٰ العنفی وہ کہہ رہے ثقہ راوی ہے سارے، تو اس وجہ سے اس نے تصحیح کی ہے. حالانکہ آپ کو بتا دیا تصحیح کا وہ کوئی اس کے پاس کوئی اگر اس کو معلوم ہوتا کہ روایت میں تصحیح ہے تو اس کو صحیح نہیں کہتا. حالانکہ اس کے اساتذہ میں سے یہ ابو موسیٰ العنفی نہیں ہے. یہ 6 بھی میں رد کر چکا ہوں، لہٰذا یہ 6 اعتراضات آپ کے سر پر ہے. حضرت والا یہ 7واں اعتراض میں آپ کے سر پہ رکھ رہا ہوں. صحیح ہے، آپ نے جو سوال کیا اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا حضرت. اور ساتھ ساتھ میں میرا اشکال 5 اعتراض کیا، 5 اعتراض کیا ہیں، 5واں اعتراض کا ذکر نہیں کیا. یہ ہے کہ فرار پر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے حضرت. 6 ہو گیا. 6 یہ ہے کہ فرار پہ کے پاس آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. آپ نے جو روایات پیش کی میں رد کر چکا ہوں. آپ کوئی صحیح حدیث لے کر آؤ نہیں ہے، انشاءاللہ قیامت تک نہیں لا سکو گے. یہ بول رہا ہوں آپ کو، جتنے بھی روایات ہیں جتنے بھی انشاءاللہ والعزیز میرے پاس اس کے ایسے علاج ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ جو آپ کو میں نے بولا. یہ 7واں اعتراض ابھی بن رہا ہے. آپ کا اپنے اشکال کا جواب بھی سن لیجئے گا. میں نے ایک مرتبہ اشارتاً کر لیا حضرت، لیکن پتہ نہیں ہے آپ نے اس کا. میں آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے نہیں کہا کہ مومنین کی 2 قسمیں ہیں. حضرت آپ کہتے ہو کہ مبایعین کی 2 قسمیں ہیں، یہ کہنا چاہتے ہو نا حضرت. آپ یہ ترجمہ جو اس آیت سے کرتے ہو کہ مبایعین کے 2 قسموں میں تقسیم کر کے مومنین اور غیر مومنین، پھر عبارت یہ ہونا چاہیے لقد رضی اللہ عن المؤمنین الذین آمنوا اذ یبایعونک. اگر عبارت اس طرح ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بیعت کرنے والے ان بیعت کرنے والے سے راضی جو مومن ہے، اس صورت میں مبایع جو ہے وہ موصوف بن جاتا اور الذین آمنوا اس کے لیے صفت بن جاتا. تو صفت موصوف کے لیے قید ہوتا ہے، تو لہذا مقید ہو کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا. حضرت آیات اس کے برعکس ہے.
पता नहीं है आप कहाँ से कौन से मदरसे में आप पढ़े, उसमें कौन से कवायद आपने पढ़े हैं? ये कवायद तो समझ से भी बाहर है, किसी किताब में ही नहीं है। कायदा ये है कि ज़र्फ मजरूफ के लिए कैद होता है, ये नहीं कि मजरूफ ज़र्फ के लिए कैद होता है। ज़र्फ असल नहीं होता है, ज़र्फ एक कैद होता है हजरत। ये देखो, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुमिनीन से राजी है। कौन से मुमिनीन से? अल्लज़ीना बायअू। क्यों? उस पर दलील इज़ युबायिऊना का है हजरत। ये कुरान करीम की एजाज है कि बात को तवील करने से बचाने के लिए क्या करते, बाज अज्जा हज़फ करते जिस पर दूसरे अज्जा दलालत करते हैं। यहाँ पर इज़ युबायिऊना का दलालत करते हैं इसके मुमिनीन के मुत्तसिफ बिल बैअत होने के साथ हजरत। ठीक है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह ताला मुमिनीन से, वो जिन्होंने बेअत किया है, इज़ युबायिऊना का बेअत, ये हजरत। लिहाजा इससे ये बात साबित हो गया कि सारे के सारे बेअत करने वाले मुमिन थे। ये अब इस कायदा को आप रद्द करके कोई दूसरा कायदा जारी कर दे, तब हम मान लेंगे। ये 7वां एतराज हजरत वाला आपके सर पे। कायदा दोबारा बताओ, कायदा क्या है? कायदा दोबारा समझा दें हजरत वाला। कायदा ये है कि ज़र्फ कैद होता है मजरूफ के लिए। ठीक है हजरत, आप यहाँ पर मुमिनीन, एक मिनट आप अपने बारी में फिर वो कर ले। ठीक है हजरत, मेरा इतना टाइम खत्म हो गया, 3 मिनट रह गया, 3 मिनट रह गया। इसमें मैं कौन से सवाल का जवाब दे दूं आपको, पुराना वाला का या नया का? ठीक है हजरत, बात ये है यहाँ पर अल मुमिनीन जो है ना, मुमिनीन ये मौसूफ है सिफत माज़ूफ के लिए, और उस सिफत माज़ूफा पर इज़ युबायिऊना का ज़र्फ दलालत करता है। ठीक है, ये नहीं है कि यहाँ पर अल मुमिनीन सिफत है और अल मुबायिईन इसके लिए वो है मौसूफ है, ऐसा नहीं है। ये इज़ युबायिऊना का कैद है, ये ज़र्फ है, ये सिफत के जगह बमंज़िले सिफत है, ये आप मौसूफ बातें कर रहे हो। देखो, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुमिनीन से राज़ी है। कहाँ है, इसमें कहाँ है कि इसमें कहाँ कि जितने लोगों ने बैत की वो सब मोमिन है? ये कहाँ है इसमें? बता रहा हूँ, मैं मानता हूँ ये ज़र्फ है, इज़ युबायिऊना का ये ज़र्फ है। जब मोमिन बैत करे तो अल्लाह उनसे राजी हो गया, ठीक है ना? लेकिन सब जितने लोगों ने बैत की वो सब के सब मोमिन है। ये कर रहा है इस बात पर हजरत, ये दलालत कर रहे इस बात पर कि मुमिनीन के 2 किस्में हैं। कितने? 2। नंबर 1 अल्लज़ीना बायअू, जिन्होंने ब्यात किया है, सही है। और दूसरा वो जिन्होंने ब्यात नहीं किया है। वो कौन लोग है? वो जो मदीना में थे, यहाँ मौजूद नहीं थे, इस वजह से। समझ गया हजरत वाला? यहाँ पर मुमिनीन का तकसीम हुआ है 2 किस्मों के तरफ, एक ब्यात करने वाले, एक जिन्होंने ब्यात नहीं किया है। अब यहाँ पर तो आप भी, आपका और हमारा इजमा है कि ब्यात सब ने किया है, इस पर इजमा है, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, सही है। अब जब ब्यात सब ने किया है तो न ब्यात करने वाले कौन है? वो जो यहाँ मौजूद, सही है। लिहाजा साबित हो गया कि तमाम के तमाम ब्यात करने वाले लोग क्या थे? अल्हम्दुलिल्लाह वो मोमिन थे, उन्होंने जिन्होंने ब्यात किया वो सारे के सारे मोमिन थे। एक बात। दूसरी बात हजरत, आप ये एतराज कर रहे हो कि अगर आप कहते हो कि शिया के हदीस दलील नहीं है तो फिर दलील, हजरत मैंने नहीं किया है। शिया हजरात में अल्लाह रब्बुल आलमीन सब के सब पर रहम करे, बड़े बड़े उलमा है। मैंने कब कहा है कि शिया का वो दलील नहीं है? और जो आपने हवाले पेश किए बिल्कुल सही है, लेकिन ये बहस किन किन का है? अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ का है ना। अब देखो, अगर मैं आपको बुखारी पेश कर रहा हूं तो आप मानते हो? मैंने देखो अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये मैं सोच रहा हूँ सब कुछ, मैं ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ। जब से ये बात हमारा स्टार्ट हुआ है हजरत वाला, अभी तक मैंने आपको एक खिलाफी मुनाजरे के उसूल के खिलाफ बात की है? मैंने ना आपको बुखारी से हवाला दिए, ना आपको मुस्लिम से दिए, ना आपको तिरमिजी से दिए, ना अबू दाऊद से दिए, ना नसाई से दिए। किसी किताब से, अपने किताबों में से मैंने आपको हवाला नहीं दिया है सर। मैं अगर देता हूँ तो आपको उसूल काफी शरीफ से देता हूँ, आपको मजालिसुल मुमिनीन से देता हूँ, आपको मजमाउल बयान की तफसीर कुरान से देता हूँ, आपको तफसीर उम्मी से देता हूँ। ये क्यों मैं देता हूँ हजरत? अगर आप जिस तरह कर रहे हैं तो आपको ये कह रहा हूँ हजरत, आपने जो रिवायत दी है ना वो अहले तशय्युअ रावियों की है, जो हमारे खिलाफ दलील नहीं बन सकते। ये बात मैंने सही कहा है, इस पे आप सोचो। आप मुझे कोई इंशाअल्लाह कोई रिवायत नहीं दिखा सकते हो जिसमें क्या हो। रुकैली ने किताब ज़ुआफ़ा में यहाँ लिखा है कि व अम्मा क़िस्सतु अबी बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इनका जो ये किस्सा है फलैसत बिमहफूज़तिन, जितने भी रिवायत आप लाओगे सारे के सारे मरदूद,
یہ بالکل غلط ہے. یہ آپ جتنے بھی روایت پیش کرو میں الگ الگ بھی انشاءاللہ رد کروں گا، لیکن وہ ٹائم بہت زیادہ لے گا. لیکن آپ کو میں نے بول دیا کہ سارے کے سارے یا شیعہ راوی ہیں یا موضوع راوی ہیں یا کمزور یا منکر روایت ہے، کچھ نہ کچھ ہے. آپ کو میں نے بولا قرآن کریم قطعی ثبوت قطعی دلالہ ہے حضرت. خبر واحد اگر صحیح بھی ہو تب بھی وہ قرآن کے مقابلے میں متروک ہے حضرت. جب قرآن کے مقابل آ جائے ہم اس کے ذریعے تخصیص نہیں کریں گے. قرآن کریم میں آپ خبر متواتر دکھا دیجئے گا، آپ خبر مشہور دکھا دیجئے گا، کم از کم اس سے نچلے درجے کا کوئی حدیث ہو یہاں پر کام نہیں کرے گا. حضرت ٹائم پورا ہو گیا ہے میرا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے اس میں کر لو، آپ اپنا بات کرو انشاءاللہ میں اگلے کر لوں. مزید ٹائم لینا ہے تو لے لیں. میں نے آپ سے سوال کیا تھا بیچ میں، میں نے آپ سے سوال کیا تھا اس میں ذرا اگر ایک دو منٹ لے لیں تو کوئی بات نہیں. پھر بات پورا نہیں ہوگا، ویسے زیادہ سے زیادہ میں 1 منٹ لے لوں گا، اس میں بات پورا نہیں ہوگا، ویسے پھر بیچ میں رہ جائے. کوئی بات نہیں، کہ آپ اپنا بات کرو انشاءاللہ. دیکھیں میرے محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، گفتگو اس بات پہ چل رہی تھی کہ جناب خلیفہ کو شک ہوا حدیبیہ کے مقام پہ. اس نے خود اپنے الفاظ ہیں، اس کے نص الفاظ ہیں، خلیفہ صاحب کو شک ہو گیا. اب کس بات پہ شک ہوئی ہے وہ خود بتاتے ہیں کہ ان کی جو شک ہے وہ ان کے سوالات بتاتے ہیں کس مسئلے پہ شک ہے. اور ان کا جو میرے محترم ناظرین انہوں نے اپنی کتابوں میں جو بتا دیا ہے، انہوں نے خود ان کا اجماع ہے اور سب مسلمان جانتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک کرے، ان کے صدق پہ شک کرے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا. پھر قرآن مجید کا یہ آیہ مبارکہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اللہ کی قسم یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے جب تک کہ ہر مسئلے میں وہ آپ کو قاضی بنائیں، آپ کو حاکم بنائیں. ثُمَّ لَا يَجِدُوا حَرَجًا فِي أَنفُسِهِم مِّمَّا قَضَيْتَ، اور پھر اپنے دلوں میں بھی آپ کی بات سے ان کے دلوں میں کوئی ناراضگی نہ ہو. وَيُسَلِّمُوا تسلیم، اس وقت تک یہ مومن ہی نہیں ہے. تو لازمی بات ہے ابو بکر عمر اعتراض کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک تو کہہ رہا، خود کہہ رہا کہ مجھے شک ہے، دوسری بات ہے شک کے علاوہ وہ اعتراض بھی کر رہا ہے. اس کے شک، اس نے مورد بھی بتا دیا کہ اس کا شک اس کے پاس مشکوک کیا ہے، اس کے سوال سے پتہ چل جاتا ہے. پھر اس نے پیغمبر کے فعل کو دنیہ قرار دے دیا، پیغمبر کی توہین ہے. جو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے بھائی، اگر ابھی آپ کہہ دو نا کہ پیغمبر کا فلان کام یہ جو ہے نستجیر باللہ پستی ہے یا گٹھیا پن ہے، آپ اس کو مسلمان کہو گے یا کافر کہو گے؟ لازمی بات ہے اور یہ واضح ہے یہ مطلب. ہاں تو اب یہ دیکھ کتاب صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبلان جزء اول مقدمے میں ابن حبان فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں نے سب احادیث جو جمع کیے سب کے سب صحیح ہیں اور اپنے صحت کے شروط بتاتے ہیں. اور ابن حبان کے صحت کے شروط بخاری اور مسلم کے صحت کے شروط سے زیادہ سخت ہیں. انہوں نے خود ذکر کیا، جو ابھی وقت نہیں ہے ان کو سب کو بتا دینا. اسی کتاب صحیح ابن حبان میں مجلد نمبر 11 میں چھاپ مؤسسۃ الرسالہ سن 1991 میں چھپیا، صفحہ نمبر ہے 216، حدیث نمبر ہے 4872، 2 سند کے ساتھ مسور ابن مخرمہ اور مروان ابن الحکم کہ ہر ایک دوسرے کے حدیث کو تصحیح کرتے ہوئے کہتا ہے. اچھا وہی بات جو میں نے آپ کو دکھا دیا کہ عمر بن الخطاب نے کہا واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ، کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں مجھے کبھی شک نہیں ہوا سوائے اس دن کے مجھے شک ہوا. شک اس بات پہ ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر. الست رسول اللہ حقا، کیا آپ پیغمبر نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اور پھر اس نے وہی باتیں کی، پھر آ کے ابو بکر پھر تسلی نہیں ہوا، ابو بکر سے بھی وہی سوال کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آیا یہ ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ مومن سے راضی ہے. اور بھائی جو شک ہے، شک کی حالت میں ہے، اس کے 2 دن بعد حدیبیہ میں اس نے شک کیا تو پھر وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. پھر اللہ نے کہا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے، اس کے دل میں تو شک ہے. پھر اللہ نے کہا فانزل سکینۃ علیہم، اللہ نے ان پہ سکینہ جس پہ سکینہ نازل کیا ہے اللہ کی وہ اس کو کیسے شک ہو سکتا ہے؟ اور جس پہ اللہ اس سے راضی ہے، سکینہ اس پہ نازل، وہ اس کو کیسے شک ہو سکتا ہے؟ جس پہ سکینہ نازل ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پہ کیسے اعتراض کر سکتا ہے؟ پھر خیبر جا کے وہاں سے بھاگ کیوں جاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ شخص اس آیے میں شامل ہی نہیں ہے. ان الذین یبایعون تحت الشجرہ انما یبایعون اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اس میں شامل ہی نہیں ہے. اچھا یہ جب ثابت ہوا میرے محترم ناظرین، اب آتے ہیں انہوں نے جو آیا کی، انہوں نے جو اعتراضات کیا، کہتے ہیں میں نے 6 اعتراض کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. صحابی کا صحبت، پہلا اعتراض آپ کا یہی تھا. اب میں نے آپ سے بار بار میں نے آپ کا حدیث دکھا دیا کہ صحابی جہنم جا سکتا ہے. پیغمبر نے جب کہہ دیا میرے صحابہ میرے بعد مرتد ہو جائیں گے،
اور قیامت کے دن ان کو صحابی کیا کری پکارے گا؟ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو ثابت کیا ہے حدیث سے اور لغت سے کہ صحابی کا مطلب ہے صرف صحبت، ایمان پہ دلالت نہیں کرتا۔ تو آپ سے میں نے بار بار یہ کہا کہ آپ ایک حدیث لے کے آئے نا کہ صحابی جو ہے ایمان پہ اس کی ایمان کی شرط ہوتی ہے، وہ تو آپ لا نہیں سکے۔ ابو جہل کو آپ نے صحابی کہا، جی بالکل بالکل، ابو بکر لغوی لحاظ سے صحابی ہے، علماء کے اصطلاح کے مطابق صحابی نہیں ہے، لغوی لحاظ سے حدیث کے روح سے وہ صحابی ہے، قرآن کے روح سے صحابی ہے۔ کیوں؟ ما بصاحبہ من جن، قرآن پیغمبر نے اللہ نے کہا کہ پیغمبر ان کا ساتھی ہے، ان کا ہم صحبت ہے۔ تو صحبت دو طرف سے ہوتا ہے، اگر پیغمبر کفار مکہ کا ہم صحبت ہے تو کفار مکہ بھی اس کا ہم صحبت ہے۔ پتہ چلا آپ کو؟ لا تحزن کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے میرا جواب نہیں دیا۔ اور بھائی کب آپ نے ثابت کیا لا تحزن؟ آپ نے کبھی ثابت نہیں کیا کہ لا تحزن کا مطلب حزن نہیں ہے، لا تحزن کا مطلب حزن نہیں ہے۔ میں نے آپ سے بار بار کہہ دیا کہ بھئی آپ ایک مثال پیش کریں عربی تاریخ میں کہ حزن خوف کے معنوں میں استعمال ہوا، کسی حدیث کی دکھائیں، کوئی دکھائے نا، کچھ دکھائیں کہ یہاں پہ حزن خوف کے معنوں، کوئی نہیں ہے بھئی۔ حزن کا معنی ہے، خوف کا معنی ہے، اس طرح نہیں ہر جگہ پہ آپ مجاز ہر جگہ چلتا ہے۔ مجاز جو ہوتا ہے نا، مجاز وہ اس کی صحت صحیح ہونا چاہیے، ہر جگہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ جو مرضی آپ مجاز استعمال کریں۔ آئے استخلاف کے تعریف کہتا ہے، آپ نے اس کے ترکیب کو رد نہیں کیا بھائی، میں آپ سے متفق ہوں اس کی ترکیب پر۔ آئے استخلاف کی ترکیب پہ وہ، لیکن وہ آپ کے کوئی مشکل کو حل نہیں کرتا بھائی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، میں آپ سے متفق ہوں کہ یہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، آمنو جو ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم جو ہے جار مجرور، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا متعلق جو ہے محذوف ہے، ظرف مستقر ہے، اس کو میں مانتا ہوں۔ تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جواب، میں نے جب مانتا ہوں، لیکن یہ آپ کا کوئی مشکل حل نہیں کرتا، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا آیا کے معنوں میں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حاکم شیعہ تھا بھائی، حاکم شیعہ تھا۔ میں یہ دیکھیں ان کا فراڈ دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تشیع کو ان کے نزدیک، میں نے جب ان کے کتابوں سے دکھا دیا کہ ان کے اکابر نے کہا کہ مسلم کی کتاب، بخاری کی کتاب شیعہ کی حدیث سے بری پڑی ہے، اور بھائی جب تم خود کہتے ہو کہ شیعہ کی حدیث صحیح ہے، شیعہ کی حدیث صحیح ہے، حجت ہے، تو ختم بات ہے، پھر ختم ہے۔ تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے اس کی حدیث کو اس لیے رد کرو کہ وہ شیعہ، وہ شیعوں کے کتب میں نہیں ہے، آپ کے کتب میں ہے وہ شیعہ کے، لیکن آپ کے مشائخ سب شیعوں کے شاگرد تھے، ان کے پاس تھا ہی نہیں سوائے شیعوں کے حدیث کے۔ یہ کتاب وفیات الاعیان ہے ابن خلکان کی، ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 615، یہ کہہ رہا حافظ ہم حاکم کی حدیث کو نہیں مانتے، امام اہل الحدیث فی عصرہ، یہ اپنے زمانے میں اہل حدیث، اور یہ کس صدی کی بات ہے؟ یہ 4 صدی کی بات ہے۔ وہ جو ازدہار جو حدیث کا سنہری دور ہے، اس میں سب محدثین سے بڑا عالم یہی تھا۔ والمؤلف فیہ الکتب التي لم يسبق الى مثلها، کتاب اس نے حدیث کی وہ کتابی لکھی کہ اس جیسے نہ بخاری نے لم يسبق الى مثلها، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس سے پہلے نہ بخاری نے اس جیسا کتاب لکھی ہے، نہ مسلم نے اس جیسا کتاب لکھا ہے۔ كان عالما عارفا واسع العلم، عالم تھا، عارف تھا، واسع العلم تھا، ثقہ تھا، بہت اس کی تعریفیں ہیں۔ یہ کتاب ہے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، جزء رابع، یہاں پر محمد ابن عبد اللہ حاکم المعروف ابن البیع، ومن نظره عرف تفنن الرجل في العلوم جميعها، جو بھی شخص عالم حاکم کی کتابوں کو دیکھ لے وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ سب علوم میں یہ استاد تھا۔ كان اماما جلیلا وحافظا حفیلا اتفق على امامتی، یہ بہت عظیم القدر امام تھے، جلیل القدر امام تھے، بہت ہی بلند درجے کے حافظ تھے، سب علماء کا اجماع ہے اس کس پر؟ اس کی امامت پر، وہ جلالتی و عظم قدری۔ جو بھائی صاحب میری طرف دیکھیں، جس کی امامت پر، جلالت پر، حفظ پر، محدث امام المحدثین ہونے پر سب کا اجماع ہے، اس کو آپ رد نہیں کر سکتے۔ اور بھائی اب بھائی اپنی کتابوں سب دو لو، پھر ختم کر دو، اب دین ہی نہیں ہے بھائی، جہاں مرضی آپ کے تعصب، جہاں آپ کی شہوت اور تعصب مانگ لے تو ثقات کو تم تضعیف کر دو۔ وروى عنه الحافظ ابو الحسن دار القطنی وهو من شیوخی، وابو بکر البیہقی، ابو بکر البیہقی اس کا شاگرد ہے، ابو الحسن دار القطنی اس کا شاگرد، اس کے بہت سارے عظیم باتیں۔ اچھا، پھر میں آپ کے علم جرح و تعدیل کی پرابلم ہی حل کر دوں آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے، تاکہ آپ جرح و تعدیل کا کبھی نام نہ لیں۔
یہ دیکھو بھائی، یہ بھائی خود حنفی عالم ہے، یہ کتاب ہے تاریخ بغداد مدینہ السلام، جزء 13 چھاپ دار الکتب العلمیہ، ملاحظہ فرمائیں النعمان بن ثابت ابو حنیفہ التیمی، یہ ان کا امام ہے بھائی، یہ خود حنفی ہیں۔ اچھا، نماز اسی کے طریقے پہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، اگر تم جرح تعدیل پہ چلتے ہو نا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ سفیان الثوری، یہ جو بخاری، مسلم، احمد بن حنبل، ان سب کے اکابر میں سے سفیان الثوری، اور یہ جرح و تعدیل میں اس کی بات حجت مانی جاتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، سفیان الثوری، اس میں احادیث تو بہت زیادہ ہیں، سفیان الثوری نے کہا ما وضع في الاسلام من الشر ما وضع في الاسلام من الشر ما وضع ابو حنیفہ الا فلان لرجل صلب، کہتا ہے اسلام میں ابو حنیفہ جیسا شر پیدا ہی نہیں ہوا، جو اس نے بدعتیں پیدا کی، مگر وہ شخص، فلانا شخص جو اس کو کسی نے وہ ارتداد کی جرم میں پھانسی دیا تھا، ایک مرتد کے علاوہ ابو حنیفہ جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ عبد الرحمن بن مہدی، ما اعلم في الاسلام فتنة بعد فتنات الدجال اعظم من رأي ابو حنیفہ، اور دجال کے فتنے سے بڑا بھی جو فتنہ ہے وہ کس کا ہے؟ ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے، ابو حنیفہ ہے۔ مالک ابن انس، اتنا بڑا عالم، بلے فتنة ابی حنیفہ اضر على هذه الامه من فتنة ابلیس، ابو حنیفہ کے فتنہ جو ہے ابلیس کے فتنے سے بھی بڑا۔ جرح و تعدیل چھوڑ دو بھائی، تم جرح و تعدیل چھوڑ دو، اس کی طرف نہ جاؤ، تمہارا واللہ مذہب ہی باطل ہو جائے گا۔ میرا وقت ختم ہے جی۔ ہوئے حدیث ضعیف تضعیف نہ کرنا، بھی پھر ختم ہو جائے گا کام ہی ختم، اس سے مزید بھی شہادتیں ہیں۔ ماشاء اللہ حضرت نئے مسلسل نئے مذاہب کا ایجاد فرما رہے ہیں حضرت والا، یہ کمزور ہے دے سڑیا حضرت، ماشاء اللہ نئے مذاہب کا ایجاد فرما رہے ہیں، نئے ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ حضرت والا نے یہ مذہب سا بنا دیا اہل تشیع کے اندر، ایک وہ مذہب ہے کہ جو ابو جہل کو صحابی کہتے ہیں، دوسرا وہ مذہب ہے جو ابو جہل کو صحابی نہیں کہتے، کیونکہ آپ کو حضرت والا میں نے اصولی کا میں ٹائمر روک دیتا ہوں کیونکہ یہ جو ہے یہ فریز ہو گیا، وہ بجلی چلی گئی۔ یہ بھائی بجلی چلی گئی، ان کی بجلی چلی گئی کی ہویا جناب، سشو دے بجلی لے دی۔ کوئی کال کا شال کریں ان کو، یہ آئیں گے واپس نہیں آئیں گے؟ یہ میرے خیال میں ان کی بجلی چلی گئی ہے بیچارے کے، یہ بڑے فاضل آدمی ہیں، یہ محنت کرتے ہیں لیکن یہ پنس جاتے ہیں بیچارے، محنت کرتے ہیں لیکن یہ پنس جاتے ہیں۔ محنت تو کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو عباد الرحمان صاحب واٹس ایپ میں بھی آف لائن ہے۔ اچھا ہاں، ابھی تک واپس نہیں آئے، شاید ان کی عباد الرحمان صاحب واپس آ رہے ہیں، چلیں لائن میں آ جائیں گے وہ، کوئی نہیں جی۔
آ گئے آ گئے. جی السلام علیکم حضرت. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سر ٹائمر میں نے آف کیا ہے, آپ دوبارہ شروع کریں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام حضرت. صحیح ہو گیا, نیٹ چلا گیا تھا, چل ہم نے پھر دوبارہ وہ کر دیا حضرت. ٹھیک ہے جی جی سر, اب لگا لو ٹائمر. لگا دیا لگا لیا ٹائم. جی سر لگا دیا. اللہ اللہ. حضرت بات یہ چل رہا تھا کہ آپ کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے جتنے اعتراضات ہیں وہ ابھی تک آپ کے سر پہ حضرت, اور آپ نے ماشاءاللہ نئے نئے مذاہب بھی ایجاد کیا حضرت. ہاں نئے مذہب ایجاد. ایک تو مذہب آپ نے یہ ایجاد کیا حضرت والا کہ اہل تشیع کے یہاں پر بھی دو گروہ بن گئے. ایک وہ ہے جو ابو جہل کو صحابی کہتے ہیں, اور دوسرا وہ ہے جو ابو جہل کو صحابی نہیں کہتے. صحیح ہے. حالانکہ حضرت والا یہ کتاب کون سا کتاب ہے حضرت؟ یہ اصول کافی شریف ہے, شافی ہے, لیکن میں آپ کو عبارت اصول کافی کا پیش کروں گا, آپ دیکھ لو. عبارت میں میرے پاس کیا کتابیں نہیں ملتے, مسئلہ یہ ہے. اس کا آیت صفحہ نمبر 8-9 حضرت یہ کو یہ یا ایھا الذین آمنوا, یہ جو قول ادخلت ذلک المنافقون معهم, تو حضرت جواب میں فرماتے قال نعم والضلال وكل من اقر بالدعوۃ الظاہرہ. حضرت جو ظاہری ایمان کا اقرار کرتا ہے وہ صحابی میں داخل ہے, وہ کہتے ہیں اس ظاہری اقرار کی وجہ سے. تو لہٰذا بات یہ مذہب یہی ہے اصل میں کہ وہ کیا نام ہے یہ صحابی جو ہے اس کے لیے صحبت کے لیے ایمان شرط ہے حضرت. حضرت والا یہ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے ایک نیا مذہب ایجاد کر دیا حضرت, یہ سمجھ گئے. اب ایک اور بھی آپ نے مذہب ایجاد کیا. پہلے آپ یہ دعویٰ فرماتے تھے حضرت کہ ما بصاحب من جنہ, خیر یہ تو ایک غلطی ہے, انسان کا ذہن نہیں ہوتے اس وقت. آپ کہہ رہے تھے کہ مصاحبت سے, لیکن یہ مجرد ہے, صحابت سے نہیں ہے. اب آپ نے دعویٰ یہ کیا کہ صحبت جانبین سے ہوتا ہے حضرت, یہ دعویٰ کیا آپ نے نا حضرت. آپ کہتے ہیں صحبت جانبین سے ہے نا. جی بالکل. ایک تیسرا مذہب اہل تشیع میں آپ نے ایجاد کر دیا حضرت, وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے صحابی ہے. یہ ہے نا, اس سے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے صحابی ہیں, کفار کے بھی صحابی ہے, صحابہ کے بھی صحابی ہے. یہ صحابی ایک عجیب سا اصطلاح ہے کہ سارے لوگ, پیغمبر بھی صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ابو جہل بھی صحابی ہے, اور باقی صحابہ بھی صحابی ہے. یہ تو عجیب اصطلاح. یہ تو ایک تیسرا مذہب آپ نے. حضرت والا ایک منٹ ناراض نہیں ہو رہا, تھوڑا اتنا خیال کرو. یہ قواعد کا جب انسان رعایت نہیں کرتا ہے نا, آپ کہہ رہے ہو نا, آپ کہہ رہے ہو یہ لوگ علماء کے اقوال ہٹا دو نا. علماء کے وہ علماء جو ہے نا, یہ تو وہی بات ہے کہ ہم رجال ونحن رجال, یہی تو مسئلہ ہے. وہ ہماری طرح نہیں ہے, ہم ان اکابرین. دیکھو میں نے آپ کو علامہ مراشد تستوری رحمہ اللہ کے مجالس المؤمنین کا حوالہ دیا, آپ نے رد کر دیا. میں آپ کو اصول کافی کا حوالہ دیتا ہوں. اصول کافی یہ معتبر کتاب ہے, اس میں کوئی, تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ اس میں شریک ہیں, تو اس کو بھی آپ رد کرتے ہو, آپ اس میں تعویل کرتے ہو حضرت. صحیح ہے. مجمع البیان پہ علامہ طبرسی رحمہ اللہ کے تفسیر پہ آپ رد کرتے ہو. تو یہی تو اکابرین کو سامنے سے ہٹاتے ہو نا, سند بھی ضائع ہو جاتا ہے حضرت. اسناد میں بھی یہی لوگ ہیں نا, لیکن میں نے وہ چھوڑا. چلو آپ یہ کہہ رہے ہو, یہی تو وجہ ہے کہ آپ کو دوسرا تیسرا مذہب اختیار کرنا پڑتا ہے. آپ بیچ میں ان علماء کے اقوال کو ہٹاتے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو 2-3 مذاہب بنانا پڑا. اب یہاں پر دیکھو اہل تشیع میں ایک وہ ابو جہل ماننے والا, صحابی ماننے والا ایک مذہب ہو گیا, نہ ماننے والا دوسرا مذہب ہو گیا. جو متقدمین کا مذہب ہے وہ تو کہہ رہے کہ نہیں ہے, جو ظاہری اقرار نہیں کرتے ہوئے صحابی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ایک تیسرا مذہب نکلا کہ پیغمبر بھی صحابی ہو سکتے ہیں, نعوذ باللہ. یہ سارے باتیں کہاں سے نکلتے ہیں حضرت؟ یہ ادھر ہی سے نکلتے ہیں کہ بیچ میں سے سلف صالحین کو ہٹا دیتے, اکابرین کو ہٹاتے, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے. بہرحال حضرت آپ کے اوپر میرے وہی اشکالات باقی رہے. صاحب کا اطلاق یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے, جو کسی کا صحابی نہیں ہوتا ہے وہ اگر کسی دوسرے پیغمبر کے بھی ساتھ ہو جائے تب بھی صحابی نہیں بن سکتے حضرت. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں بچا ہے, وہی پہلے والے 5 کے 5. اچھا لا تحزن میں حضرت نے کہا کہ لا تحزن یا حزن کے معنی میں. حضرت دیکھو
اصل بات یہ ہے یہاں دوسرے جگہوں میں تو میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ خوف کے معنی میں، ہاں ایک جگہ میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں، لیکن یہاں پر اس آیت میں نے آپ کو کہا کہ مجاز ہے، تو جن بول کر خوف مراد لیا گیا ہے، اور اس پر قرینہ بھی موجود ہے ان اللہ معنا۔ اب آپ کہتے کہ نہیں آپ تو شکر ہے اللہ کا، آپ نے یہ تو مان لیا کہ یہاں علاقہ موجود ہے، ابھی تک آپ علاقے سے انکار کر رہے تھے، کیا کوئی علاقہ نہیں ہے خمر اور اس کی طرح عنب کی طرح علاقہ یہاں نہیں ہے، یا کوئی مجاز نہیں ہے؟ الحمدللہ یہ تو تسلیم کر لیا کہ مجاز ہے، چلو یہ ایک بات۔ اب آپ وہ تسلیم نہیں کر رہے ہو، آپ دیکھو سورہ انبیاء کی جو آیت نمبر 103 ہے نا، باقی چھوڑو، چلو یہ ایک آیت مبارکہ حضرت والا لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ، یہ ایک آیت آپ مافات پر حمل کرو حضرت آپ کہتے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس معنی میں ہے، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، یہ کس معنی میں ہے؟ انشاءاللہ نہیں کر سکتے ہو، یہ آپ کو بتا رہا ہوں، حزن خوف میں علاقہ موجود ہے مکان و ما یکون کا۔ یہ جو سورہ توبہ کی جو آیت ہے غار، اس میں یہ ایک دوسرے اس کی جگہ استعمال ہوا ہے، اس علاقے کی وجہ سے قرینہ بھی موجود ہے حضرت، ٹھیک ہے۔ اب حضرت والا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، جتنے آپ نے دلائل پیش کیے وہ میرے لیے پیش کیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منافقین پر صحابہ کا اطلاق ہونا یہاں ہمارا کوئی الگ مصطلح نہیں ہے، وہ پھر ٹائم پورا ہو گیا، ٹائم وہ الگ کوئی ہمارا موضوع نہیں ہے، بلکہ موضوع یہ ہے کہ آیا صحبت کے لیے، صحابی کے صحبت کے لیے ایمان شرط ہے کہ آپ کہتے ہو نہیں اور کرتے ہو ہے، دلیل میں آپ پیش کرتے ہو ہے حضرت، آپ منافقین پر صحابی کا استدلال کرتے ہو تو ظاہری ایمان کی وجہ سے ہے نا، جیسے کہ کافی شریف کے روایت سے آپ کو بتا دیا، اس میں صراحت بھی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں کل من اقر ظاہر، تو دلیل ہے۔ آپ کے پاس کوئی دلیل اپنے دعویٰ پر نہیں ہے، آپ مان چکے ہیں الحمدللہ کہ اذ قول لصاحبہ لا تحزن میں یہاں پر صحبت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ثابت ہو گیا ہے اور کامل ایمان ثابت ہو گیا، ایک بات۔ اور آپ نے اس چیز کا وہ جواب نے سارے اعتراضات آپ کے سر پر ہے۔ نمبر ایک، صحبت کے لیے ایمان شرط یہ آپ نے ثابت نہیں کر سکا ابھی تک۔ ابو جہل جو ہے وہ صحابی ہے، آپ نے کسی کتاب سے ثابت نہیں کر سکا۔ ابو جہل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا، آپ سے ثابت نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کا دلیل پہ جواب پیش نہ کر سکے۔ لا تحزن جو مافات اور ماعات دونوں معنی میں آ سکتا ہے، یہ علاقہ مجاز کا موجود ہے، کر چکے الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے آیت مبارکہ آپ کہتے ہو کہ وہ ہم نے مان لیا، لیکن آپ کے لیے کیوں میرے لیے دلیل نہیں؟ حضرت والا وہ میرے لیے دلیل ہے، آیت ذرا نکال کے اس سے غور کیجئے گا۔ آپ کہتے ہو یہ آپ کا دلیل نہیں، میرا ہی دلیل ہے۔ یہ سورہ استقلال سورہ نور والا آیت یہ الحمدللہ میرے ہی دلیل۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، حضرت یہاں پر بھی منکم کیا ہے؟ یہ حال ہے، اور حال ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا کائنین منکم، صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے حضرت، وہ بعض ایمان والے تم مؤمنین میں سے ہے حضرت، سب کے ایمان پر استدلال ہو گیا۔ یہاں پر کیا ہے؟ منکم حال ہے، اور حال ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے، مطلب یہ وعد اللہ الذین آمنوا اے کائنین منکم یا ایھا المؤمنون، سمجھ رہے؟ یہ ہر بات لکھنا، اور وہ قرآن کریم تو ایسا وہ نہیں کرتے، وہ تو اختصار سے کام لیتا ہے، وہ سامنے والے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتے کہ وہ کیڑے میں کوڑے نکالتے ہیں اس میں سے حضرت والا۔ تو الحمدللہ میرے اس ترکیب کو آپ رد نہ کر سکے، اس کو تسلیم کر چکے، میرے ترجمے کو بھی آپ مانو گے، اور کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ جب اس کو بھی مان لیا تو میں نے آپ کو بولا تھا آپ کی خلافت والا بات بیچ میں نہیں لاوا حضرت، ابھی پھر آپ دیکھ کے رہے تھے کہ خلافت والا بات یہ کرے گا، ہم خلافت والا موضوع نہیں ہے، اس کا انشاءاللہ الگ بات کریں گے۔ آپ کو میں نے کہا تھا حضرت یہ دیکھو، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ ان کو خلافت ملنا جو مسلم بین الجانبین ہے، آپ کا ہاں بھی مسلم ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے پھر کہ آیا یہ شرعی ہے یا غیر شرعی، الگ موضوع ہے۔ خلافت تو ہے، ان کو خلافت مل آیت کا کیا ہے وہ ہے، اس سے ثابت ہو گیا کہ آیت کریم میں یہ وعدہ کن سے تھا؟ مومنین سے تھا، لہٰذا ثابت ہو گیا کہ ایمان تک آپ نہیں کر سکے، صحیح ہے۔ اور آپ نے کیا اشکال کیا حضرت والا
آپ نے ایک تو یہ مابصابی من جن والا اشکال کیا تھا، وہ تو آپ کو بتا دیا کہ آپ ایک نیا مذہب ابھی نکالنا چاہتے ہو، اور اذن والا میں بھی امانوی حضرت آپ کو بتا دیا. ایک بیچ میں ایک بات آپ کرتے ہیں لیکن ٹائم پورا ہونے والے اشارہ کر دوں گا، شک والی بات، شک مک نہیں ہوا ہے. آپ لفظ کے لفظی معنی لغت کے علاوہ اور کچھ آپ نہیں جانتے ہیں، صحیح ہے. اگر شک ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کفر کا فتویٰ نہیں لگاؤ کہ جاؤ عمر تو اپنا ایمان دوبارہ لاؤ، تم مرتد ہو گیا نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے صحابی شمار کرتے، اپنے قریب لاتے. اس کے بعد کتنے اس کے واقعات موجود ہیں، صحیح ہے. یہ جو دوسرا واقعہ یہ تو اس کے بعد کا ہے، اور بہت سارے واقعات اس کے بعد کے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے صحابی، اپنے مخلص، اپنے ساتھی شمار کرتے. اور آپ ان کو ٹائم پورا ہو گیا، بہرحال حضرت انشاءاللہ کر دیں گے تفصیل. آپ اپنا بات جی کریں. تھینک یو، بہت مہربانی. علامہ عباد الرحمان صاحب، تھینک یو سر، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. یہ کہتے ہیں آپ نے نیا مذہب بنایا، آپ نے ابو جہل کو صحابی بنایا دیا. بھائی صحابی کا کیا مطلب ہے؟ صحابی کا ہم لغوی معنی لے لیں جو قرآن میں جس معنوں میں استعمال ہوا ہے اور حدیث میں معنوں میں استعمال ہوا ہے، یہ اور معنی ہے. علماء کے اصطلاحات اب جس معنوں میں لوگ استعمال کرتے ہیں یہ اور ہے، یہ مختلف سینسز ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر ایک لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کس معنوں میں استعمال ہوا ہے. پرانے زمانے میں پرانے معنوں میں استعمال ہوا ہے، نئے عصر میں نئے معنوں میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی بہت ساری چیزیں، مثلا لفظ بوٹ ہے، بوٹ ابھی جوتے کو کہتے ہیں، پرانے زمانے میں جوتے، اب کہتے ہیں بوٹڈ، یعنی ری بوٹڈ. بوٹڈ یہ کیا کہتے ہیں؟ کمپیوٹر کو دوبارہ اسٹارٹ کرو، اس کو کہتے ہیں بوٹ کرو. اب یہ الفاظ بدل جاتے ہیں. اب دیکھ، اب کوئی اگر ہم کہتے ہیں ابو جہل صحابی تھا، کن معنوں میں صحابی تھا؟ ہم ان معنوں میں کہتے ہیں جس نام میں لغوی معنوں میں قرآن میں استعمال ہوا ہے، حدیث میں استعمال ہوا، اس معنوں میں بالکل صحابی تھا، کیونکہ وہ معاشر تھا، ایک جگہ رہتا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ اس لحاظ سے صحابی ہے بالکل. یہ کوئی نیا مذہبی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے آپ سے بار بار عرض کیا کہ بھائی کوئی حدیث پیش کرو، کوئی دلیل پیش کرو کہ صحابی کے لیے ایمان شرط ہوتی ہے. یہ کوئی آپ دلیل پیش نہیں کر سکے. دیکھیں یہ اصول کافی کی روایت پیش کرتے ہیں اور اس میں صحابی کا ذکر ہی نہیں ہے بھائی، اس میں اور چیز کا ذکر ہے. ملاحظہ فرمائیے، میں دیکھیں آپ کیوں سب کا وقت ضائع کرتے ہیں ان باتوں میں. یہ کتاب ہے اصول من الکافی، جلد نمبر 2. جس حدیث کو انہوں نے ذکر کیا ہے صفحہ نمبر 412 میں، پہلے بھی ہم نے دکھایا تھا اس کو. وہ حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ راوی کہتا ہے کہ ابلیس لیس من الملائکہ وانما امرت الملائکۃ بالسجود لآدم علیہ السلام فقال ابلیس لا اسجد فما لابلیس یعصی حین لم یسجد وليس هو من الملائکہ. میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے پوچھا ہے کہ بھائی یہ جو اللہ نے تو ملائکہ سے کہا تھا کہ تو سجدہ کر، اور ابلیس تو ملک ہی نہیں، ابلیس تو جن ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیسے ابلیس جو ہے وہ پر اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کی معصیت ہے. خطاب اس سے طے نہیں، خطاب کس سے؟ خطاب ملائکہ سے. اچھا، قال انا فدخلت انا وهو على ابي عبد الله عليه السلام. یہ سوال ہمارے پاس تھا، ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گئے. قال فاحسن والله في المساله. امام علیہ السلام نے فرمایا اس نے اچھا سوال کیا. فقلت جعلت فداك ارايت ما ندب الله عز وجل اليه المؤمنین من قوله یا ایھا الذین آمنوا ادخل فی ذلک المنافقون معهم. تو یہ جو سوال ملائکہ والا سوال تھا اس میں اس کا جواب نہیں ہے. تو امام علیہ السلام نے صرف اتنا کہا کہ اس نے اچھا سوال کیا. اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ اس سے استشہاد کرتے ہیں کہ قرآن، راوی یہ سوال کرتا ہے امام معصوم علیہ السلام سے کہ قرآن میں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے مختلف جگہوں میں، اس میں منافق بھی شامل ہیں. منافق بھی کیا شامل ہے؟ قال نعم. امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں. والضلال، سب گمراہ لوگ جن کا ایمان نہیں ہے، گمراہ دین کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بھی شامل ہے. وکل من اقر بالدعوت الظاہرہ، اور سب لوگ جو ظاہری دعوت پہ ایمان لاتے ہیں، اقرار کرتے ہیں نا، دل سے اقرار نہیں کرتے، زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ظاہر پہ جو اسلام لائے، اب دل میں اللہ کو پتہ ہے کہ اس سے شاید ایمان نہیں ہے اس کو. یہ سب یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں شامل ہیں، ٹھیک ہے نا. وَكَانَ إِبْلِيسُ مِمَّنْ أَقَرَّ بِالدَّعْوَةِ الظَّاهِرَةِ مَعَهُمْ. ابلیس ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے دعوت ظاہرہ میں ایمان لایا تھا. وہ اس وقت کافر نہیں تھا، بعد میں کافر بنا ابلیس. شروع میں بھی کافر تھا لیکن ظاہر میں مسلمان تھا، نماز پڑھتا تھا ملائکہ کے ساتھ. اچھا، اب اس میں صحابی کا لفظ، پہلی بات یہ لفظ صحابی کا ذکر ہی نہیں ہے اس میں. آپ کہتے ہیں صحابہ جو ہے، صحابہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ظاہراً مسلمان ہوا،
یہ اس لسٹ میں صحابی ہے ہی نہیں میرے بھائی. اس میں یا ایھا آمنو کا خطاب ہے. قرآن میں یا ایھا آمنو ہے, اس میں صرف مومن, متقی, مخلص لوگ شامل ہیں یا منافق بھی شامل ہے. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں منافقین سے بھی خطاب ہے. اوکے, تو جب قرآن میں یا ایھا آمنو آتا ہے, اس سے آپ استدلال نہیں کر سکتے کہ یہ سب کے سب اچھے لوگ, نیک لوگ تھے. تو پھر یہ ہے, اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اس کا لفظ صحابہ سے یا ٹرم صحابہ سے کیا تعلق ہے اس کا, امام علیہ السلام نے یہاں صحابی کا تعریف نہیں کیا کہ آپ اس سے استدلال کریں لفظ صحابہ کے لیے. اچھا, آپ نے کہا ہے کہ پیغمبر صحابی کا جواب آ گیا کہ پیغمبر کفار کے ہم معاشر تھے, ہم صحبت تھے, کفار ان کے معاشر تھے, پڑوسی تھے, بیٹھتے تھے مسجد الحرام میں ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ایک عمر بیٹھا ہے پیغمبر ان کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو یہ بالکل ایک دوسرے کے صحابی تھے. اچھا, آپ نے کہا لا يحزنهم الفزع الاکبر, یہ مستقبل کے لیے یہ آیت کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں میرے عزیزو, یہاں پہ لفظ حزن کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. روز قیامت یہ غمزدہ نہیں ہو جائیں گے جو مومن ہے. قرآن کی آیت ہے, ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, یہ ہے لا يسمعون حسیسه وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر. جو لوگ جنت جاتے ہیں ان کو قیامت کہ مصائب جو ہے ان کو غمزدہ نہیں بنائے گی. یہاں پر بھی حزن جو ہے کس معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ حزن ہی کے معنوں میں, غم کے معنوں میں استعمال ہوا, خوف کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا ہے. قیامت کا دن سب کے لیے غم کا دن ہے, خوف کا دن ہے, غم کا دن ہے. یہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے. یہ لوگ جیسے مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ فرماتا ہے هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. آپ جنت میں داخل ہو جہاں پہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے. تو یہاں آپ جو آیت لے کے آ رہے ہیں نا, وہ حزن کے معنوں میں استعمال ہوا, اس میں خوف کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا. اچھا, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ منکم جو ہے یہ کائنین منکم, ہم بھی مانتے ہیں کائنین منکم, لیکن اس کا ترجمہ تو کریں. اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. جو لوگ آپ میں سے ایمان لائے ہیں, اللہ نے ان کو وعدہ کیا, یعنی آپ سب لوگ مومن نہیں ہیں. منکم تو آپ خود کہتے ہیں تبعیض کے لیے, آپ میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے, آپ میں سے کچھ ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا, ایمان کے متعلق بنا رہے ہیں نا, آپ میں سے ایمان لائے ہیں, ایسا نہیں ہے. نہیں, کائنین منکم, وہ آپ میں سے کچھ ہیں. میں کہتا ہوں کائنین منکم, وہ آپ ہی میں سے کچھ ہیں. یہ آپ کے عقیدے کے خلاف جا رہی ہے, آپ کے عقیدے کے خلاف ہے, بالکل آپ کے عقیدے کے خلاف نہیں ہو سکتا. میں ایمان کے متعلق, ایمان سے بنتا ہی نہیں ہے. آمنوا منکم, ایمان کوئی کسی سے نکلنے والی چیز ہے, کھینچ کے نکال دیں. آمنوا منکم میں معنی ہی نہیں بنتا. کائنین منکم, وہ آپ میں سے کچھ ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر ان سے بار بار ہم نے سوال کیا کہ بھائی جناب خلیفہ ثانی کو حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان میں شک تھا. صحیح حدیث سے ہم نے ثابت کیا ہے. کہتا ہے شک لغوی معنوں میں آپ نے لیا, وہ بھائی لغوی معنوں میں ہی لیتا ہے نا شک کو. جب وہ کہتا ہے کہ جب سے مسلمان ہوا مجھے شک ہوا ہی نہیں ہے, پھر کس بات پہ شک ہے؟ وہ خود کہہ رہا ہے, پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں. بھائی اس نے خود اعتراف کر لیا کہ اس کا شک کس بات پر ہے. پھر پیغمبر کی بات پہ اعتراض بھی کرتا ہے. بھائی کتنے, او بھائی اگر میں ابھی کہہ دوں کہ مجھے پیغمبر کی نبوت پہ شک ہے, تو آپ ابھی تو جشن منائیں گے نا کہ رافضی جو کافر ہو گیا, رافضی کافر, اور جشن منائیں گے نہیں منائیں گے؟ بھائی مٹھائی بانٹیں گے نہیں بانٹیں گے اپنے مسجد میں؟ حسن اللہ یاری کافر, حسن اللہ یاری کافر. آپ کا خلیفہ ہے, آپ کا خلیفہ ہے, بیعت رضوان میں وہ خود کہہ رہا مجھے شک ہے. کس بات پہ شک ہے؟ نبی کی نبوت پہ. اور بھائی آپ کی صحیح حدیث ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں اللہ سے راضی. اور بھائی اللہ کس سے راضی؟ آپ نے خود اعتراف کیا کہ اللہ جو ہے صرف مومن سے راضی ہے. مومن کا شرط یہ ہے کہ یقین, تسلیم. اس کو نہ یقین تھا اور نہ پیغمبر کے فیصلے پہ صلح حدیبیہ پہ اس کو یہ تسلیم تھا, اعتراض کر رہا تھا. وہ اس کو اس نے دنیا ہونے سے تشبیہ کیا. اچھا, اب آتے ہیں کہتے ہیں پیغمبر نے کیوں اعتراض نہیں کیا. میں اس کے جواب کی طرف آتا ہوں اگر مجھے وقت ملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اعتراض, اس کی طرف آتے ہیں. لیکن یہ بنفس خود بخوبی ثابت ہے کہ اس نے جو کیا ہے, اس نے وہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں, اس نے جو کیا وہ بہت واضح ہے. اچھا, دیکھیں آیا یہ ہے
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مؤمنین سے جنہوں نے آپ کے ساتھ درخت کے نیچے بیعت کی ہے ان سے راضی ہو گیا۔ اگر وہاں پہ کسی یہ مومن کی بات ہو رہی ہے، غیر مومن جس کو شک ہے اس نے بیعت کی، اس سے راضی نہیں ہوا، پھر اس کے جس سے راضی ہوا اس کی نشانی بھی بتا دی اللہ نے کہ وہ کیا ہے، اس پہ سکینہ نازل ہوا ہے، اس کو فتح قریب بھی ملا ہے۔ اچھا ایک اور آیت جس کو یہ نظر انداز کرتے ہیں، اللہ نے اسی وقت خبر دے دی بھائی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت اللہ سے بیعت ہے، ٹھیک ہے نا، فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، اللہ نے تو خبر دی کہ بعض لوگ ہوں گے جو اس پر بیعت کو توڑیں گے، جو توڑیں گے ان کو خبردار، آپ کے اپنی ضرر میں نے روایات دکھا دی، ان کے بہت سارے مفسرین کا اقوال دکھا دی کہ جو لوگ اس بیعت کو، اللہ نے خبر دی جو لوگ اس بیعت کو توڑیں گے وہ جنت نہیں جائیں گے۔ تو پھر یہ کہنا کہ سب لوگوں جنہوں نے بیعت کی وہ سب کے سب مومن تھے، اللہ ان سے راضی، بات غلط ہے۔ اللہ نے اسی سورہ فتح میں خبر دی ہے کہ بیعت کو توڑنے والے بھی ہیں اور اللہ ان سے راضی نہیں ہے۔ چلیں جناب میرا وقت ختم ہے، اب آپ بات کریں۔ ابو حنیفہ کا بھی جواب نہیں دیا انہوں نے، ابو حنیفہ کا جواب دیا اس نے، مذہب ہی تباہ ہو گیا، جرح تعدیل میں آگے جب پوری مذہب جرح ہو گیا، مذہب ہی مجروح ہو گیا، ختم۔ حضرت نے کیا کہوں آپ کو، بہرحال میں نے تو آپ کو کہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو ایسا نہیں کہوں گا جس طرح آپ کہہ رہے ہوں۔ یہ دیکھو حضرت والا، سب سے پہلے آپ نے یہ کہا نا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، ترکیب آپ کا والے لیکن ترجمہ میرا، یہ تو عجیب بات یہ ہے، جب ترکیب میرے تو ترجمہ آپ کا کیسے بن گیا؟ حضرت آپ جو ترجمہ فرما رہے ہیں اس کو ذرا غور کرو، یہ دیکھو آپ کہ تم میں سے جنہوں نے ایمان لایا ہے، کیا ہے؟ تم میں سے جنہوں نے ایمان لایا ہے، آپ یہ بتاؤ یہ تم میں سے آپ کس چیز کے متعلق بنا، ایمان لایا کے متعلق بنایا کہ نہیں؟ نہیں، آپ بظاہر کہتے ہو کہ میں منکم کو آمنو کے متعلق نہیں بنا رہا ہوں، اور ترجمہ کرتے ہوئے آپ آمنو کے متعلق بنا رہے۔ اب میرا ترجمہ سنو حضرت، میرا بھی سنو، میں کہتا ہوں یہ کائنین کا متعلق ہے، اور یہ کائنین حال ہے کس سے؟ الذین سے یا واو ضمیر سے، ایک ہی چیز ہے، اور مطلب یہ ہے حضرت دیکھ لیجئے ذرا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ رب العالمین نے بعض ایمانداروں کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس حال میں کہ وہ بعض ایماندار تم میں سے ہے، یعنی تم سب ایماندار ہو اللہ کے فضل سے۔ یہ ترجمہ ادھر دیکھو، آپ نے کتاب و تفسیروں کو بھی نہیں مانتے، ورنہ میں آپ کے تفسیروں سے بھی ثابت کر سکتا ہوں آپ کو، لیکن چھوڑو وہ، یہ قاعدہ آپ موت تک رد نہیں کر سکتے، الحمدللہ موت تک آپ کے سر پر ہے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن۔ دیکھو ایک بات آپ بتاؤ، یہ ایک بہت بڑی بات عجیب تھی، اس کو انسان کبھی بھی تیار نہیں ہوتا ہے کہ میں ہار ہو جاؤں، ہار کو انسان تیار نہیں ہوتا، لیکن ایک بات بتاؤ، آخرت کی ہار جو ہے نا وہ خطرناک ہے حضرت، واللہ العظیم میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اگر میں نہ حق پر ہو تو میں جیت جاؤں، لیکن مجھے پتہ ہے الحمدللہ 100% میں اس بات پر مطمئن ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں حق پر ہوں، اس لیے میں اس کو اتنا کوشش کر رہا ہوں۔ یہ جو عربی کا حضرت یہ قاعدہ آپ زندگی بھر میں آپ کو آخر انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا، مجھے ابھی لیکن پتا ہے، یہ آپ امانوں سے متعلق مت بناؤ، آپ امانوں سے متعلق مت بناؤ، یہ حال ہے واو ضمیر سے، اور یہ حال ہے الذین سے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے، وہ بعض ایمان والا کون ہے؟ وہ تم میں سے بعض ہے، سمجھ رہے یہ بات ہو؟ تو مطلب یہ کہ تم سب ایماندار ہو، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ آپ مان لیے یہاں۔ اب دوسری بات ہو، دوسرا حضرت آپ نے جو کیا ہاں آپ نے یہ اشکال کیا حضرت، غلط اشکالات سنو، آپ نے یہ اشکال کیا کہ اللہ خبر دی ہے کہ بعض لوگ بیعت توڑیں گے، کہاں پر خبر دیا حضرت؟ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا، مجھے یہ بات بھی بار بار کہنے سے مزہ نہیں آتا کہ آپ نے مدرسے میں پڑھا یا نہیں پڑھا، یہ جو آپ قواعد اپنے طرف سے بنا رہے، آپ کو اس دن میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ شرط جملہ
शर्त, और शर्त इंशा होता है हजरत, इसमें खबर नहीं होता है। अगर इसमें खबर होता है फिर तो वो जो आयत है सूरह ज़ुमर वाला, उसका फिर मतलब है कि नबी अल्लाह ताला को पता था कि न शिरक करेंगे, नऊज़ुबिल्लाह, पस नबी अलैहि सलाम ने शिरक कर दिया। लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका, ये भी शर्त है, और जुमला शर्त है, इंशा है। यहाँ पर भी ये मतलब नहीं है। ये तो कहते हैं कि आपसे तो शिरक करना महाल है, लेकिन अगर कोई और शिरक, तो आप और तो छोड़ो, आपको भी माफ नहीं किया जा सकता शिरक की सूरत में। इसका ये मतलब है, ये नहीं है कि खबर दे रहा है कि आप शिरक करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो आयत है, इन्नल्लज़ीना इन्नमा युबायिऊन अल्लाह ये शर्त में यहाँ पर कोई वो नहीं है, अल्लाह ताला को लोग बैत को तोड़ेंगे। अगर ये है तो फिर आप मुझे सूरह ज़ुमर की आयत का वो जवाब दे दे कि वहां पर अल्लाह ताला को पता था नऊज़ुबिल्लाह के पैगंबर शिरक करेंगे, तो मतलब ये हो जाएगा। ठीक है हजरत। तो हजरत वाला अभी तक आपसे आपके ऊपर जितने एतराज़ात है उसी तरह पड़े हैं। देखो, रसूल अलैहिस्सलाम के साथ सोहबत करने वाले लोग जिनको सहाबी कहा जाता है, उसके लिए ईमान शर्त है। आपने कहा ना, आपने मुझे ये कहा कि तुमने लुग़वी माने को, ये लुग़वी तो मानते हैं, लेकिन हजरत वाला आपने इस लुग़त को कुरान से साबित नहीं किया। सहाबी के लिए ईमान शर्त नहीं है, ये आपसे साबित नहीं हो सका, ना कुरान पाक से साबित हो सका। आपने जो जो पेश किया, माँ बिसाबिन में जिन हमने रद्द कर दिया, आपने ये पेश किया कि या साहिब इस्तिजन हमने रद्द कर दिया। हजरत आपने ये पेश किया हमने रद्द कर दिया। हजरत आप वो मुनाफिकीन पर जिस सोहबत का इतलाक हुआ है आप वो पेश कर रहे हैं, वो आपको मैंने बोला मेरा दलील बनना है, क्योंकि वहां पर ईमान जाहिरी मौजूद है। ठीक है हजरत। तो आप पर ये इश्काल आपके सर पर रहा, आपने अबू जहल को सहाबी का, आप कहते मैंने लुग़वी एतबार से भी किया, लेकिन सहाबी का है, आप किताबों से साबित कर दो कि वो सहाबी है। आज आपसे पहले किसी एक ने भी कहा हो कि वो सहाबी है, नहीं साबित हो सका। आपको मैं ये कह रहा हूँ, अबू जहल को रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंग बदर में कत्ल किया है, आपसे ये भी साबित ना हो सका, ठीक है, कि नहीं किया है। या आपसे लताजन मैंने आपको कहा था हजरत, आपके क्या लताजन उज़्म के माने में है, ये एक अलग मसला है। लताजन मैं आप पे अभी तक इसके मुनकिर थे कि लताजन में मजाज में हो सकता है, और ये खौफ के साथ नहीं है। अब जब मैं ये माफात के लिए मुतय्यन है, आपको मैं आयत करीमा पेश करता रहता हूँ, तो आप उसके जवाब में आप कहते हो कि भाई लाताज़न उज़्न के माने में है। पहली बात तो ये कि लाताज़न उज़्न के माने में भी है, ये खौफ के माने में भी हो सकते हैं, क्योंकि असह तफसीर कुरान बिल कुरान है। ये देख, ला यअज़ुनुहुमुल फ़ज़अउल अकबर, आप माफात से आपने हमल नहीं कर दिया, ठीक है, आपने इसको माफात पर अमल नहीं कर दिया कि फ़ज़अ अकबर से क्या चीज मुराद है, और यअज़ुनुहुम वही हाल वाला तर्जमा आप करते, हाल वाला इस्तक़बाल वाला, ठीक है हजरत। तो ये वही मेरा वाला बात आप तस्लीम कर चुके कि मजाज है, और मजाज जब हो सकते हैं तो वहां पर करीना की बुनियाद पर मजाज है, यहाँ पर भी करीना मौजूद है, ये भी कर दूंगा आपको इंशाल्लाह आखिर में। एक बात, मेरा टाइम फिर जाने वाला है। आपने जो शक वाला बात किया, नंबर एक ये सही है। दूसरी बात आपने जो तलाक सलासा वाला बात किया है, नंबर दो ये। तीसरी बात आपने तयम्मुम वाला बात किया, हजरत वाला, ये सारे के सारे जितनी चीजें हैं ना, ये फुरूआत आमाल मिन कबील आमाल है, फुरू है, एतकादियात में से इसका कोई दखल नहीं है, अकायद नहीं है, आमाल है। तलाक सलासा वाला भी मतलब क्या है, अमल है ना। आप सल्लल्लाहु के दौर में आपने कहा कि 3 तलाक जो है मजलिस वाहिद में एक हुआ करता था, तो ये आप फिर कहेंगे कि ये रह गया, मेरा मोबाइल भी बंद हो सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि मसलन मिसाइल इसने नहीं लाया था, मिसाइल आपको उस वक्त मेरे पास तैयार पड़ा था, ये आपको दिखा रहा था, लेकिन आपने बोला टाइम नहीं है, दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं, तो हम पीछे हटे। फिर हजरत वो फुरूई मसाइल है। ये हजरत वाला मेरे पास किताब है, कौन सा किताब है, उसूली काफी। आपसे मैं इबारत उसूली काफी के पेश करूंगा, अगर चीज काफी भी है इसमें। हजरत वाला ये देखो, अन अली बिन इब्राहिम अन यूनुस अन बाद अस्हाबिही अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम क़ाल क़ाल मूसा लिल खज़िर अलैहिस्सलाम क़द तहर्रमतु बिसहबतिका फ़अवसिनी
قال له الزم ما لا يضرك معه شيء كما لا ينفعك مع غيره شيء. حضرت والا یہ ایک روایت. دوسرا دیکھو وعنہ وہ ترجمہ کرو نا کیا اس کا کیا سب اس کا ربط کیا ہے بھائی ہمارے یہ دوسرا روایت عن ابي أمية يوسف بن ثابت قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول لا يضر مع الايمان عمل ولا ينفع مع الكفر عمل. کوئی بھی عمل چاہے وہ طلاق کا عمل ہو چاہے وہ نماز کا عمل کوئی بھی عمل صحیح ہے اس عمل کے اعتقاد کا وہ درست ہو اس عمل سے بندہ کافر نہیں ہو سکتا ہے. لہذا آپ کے سارے استدلالات باطل ہے. ایک تیسرا بھی دیکھ لو حضرت ایک تیسرا روایت بھی دیکھ لو. یہ دیکھ محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد بن عیسیٰ عن ابن فضال عن ثعلبة عن ابي أمية يوسف بن ثابت ابن ابي سعدة عن ابي عبد الله عليه السلام قال الايمان لا يضر معه عمل وكذلك الكفر لا ينفع معه عمل. یہ دیکھ رہا ہے یہ آپ کے اصول کافی ہے حضرت والا. یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمل وہ اس کے مقابلے میں ایمان کے کو کوئی نقصان نہیں دیتا ہے. لہذا ان چیزوں سے آپ کا ان کا کفر ثابت کرنا جی نہیں ہو سکتا. آپ سے ان کا کفر ثابت نہیں ہو سکا. یہ میں نے اس لیے چھوڑا تھا یہ پورے مسائل ہے ان سے ہمارا کوئی بات نہیں ہے. آپ بار بار موضوع سے نکل رہے حضرت والا. آپ کبھی خلافت کے مسئلے پہ جاتے کبھی طلاق کے مسئلے پہ جاتے کبھی تیمم کے مسئلے پہ جاتے کبھی کسی مسئلے پہ فروعات میں جاتے. لیکن آپ مان چکے ہیں حضرت میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے لیکن صرف ایک 10 سیکنڈ دے دو. یہ دیکھ لو یہ مان چکے اعتراضات ہے وہ ابھی تک آپ کے سر پر ہے. آپ سے نہ فرار ثابت ہو سکا نہ آپ سے صحبت میں کے لیے ایمان کا شرط ثابت ہو سکا نہ ابو جہل کا صحابی ہونا ثابت ہو سکا نہ ابو جہل کی جو بدر میں قتل ہے اس کا جواب ہو سکا نہ لا تحزن کا ہو سکا نہ جو ترکیب میں نے کیا اس کا جواب ہو سکا اور نہ میں نے جو آپ کو 7واں اعتراض کیا ترکیب ہو. میں نے اس صورت میں جو کیا ہے لقد سورہ فتح میں لقد رضی اللہ اس میں بھی میں نے آپ کو ترکیب کر کے ترجمہ کیا اس کو آپ سے رد نہیں ہو سکا. یہ 7 اعتراضات حضرت والا آپ کے سر پہ پڑے تو آپ دیجیے. آپ میرا ٹائم پورا ہو چکا ہے. اوکے بھائی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی یہ بیچارے کو خود بھی پتہ نہیں ہے خود کو اپنی باتوں پہ یقین بھی ہے یا ایسے اداکاری کر رہے ہیں. بھائی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات یہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ حال ہے ذوالحال اس کا کیا ہے ذوالحال میں ان کو غلطی ہے. ذوالحال اس کا وہی آمنو میں جو واو ہے یہ ضمیر ہے ضمیر جمع یہ ذوالحال یہی ہے. آپ میں سے جو ایمان لائے ہیں ان کو وعدہ دیا گیا ہے. آپ میں سے جو ایمان لائے ہیں ان کو یہ وعدہ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں وہ جو جن کو وعدہ دیا وہ آپ میں سے ہیں. جو آپ میں سے جو ایمان لائے ان کو وعدہ دیا گیا ہے. یہ کائنین منکم وعد اللہ الذین آمنوا منکم کائنین منکم وہ آپ میں سے ہیں جن کو یہ لیکن اس میں دلالت نہیں کرتا کہ جن سے خطاب ہے وہ سب کے سب وہ سب مومن ہیں. اب مان بھی لیں نا مومن ہیں مان بھی لیں. آپ نے خود ابھی حدیث نقل کی اور خود آپ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں. ظاہری ایمان میں منافق بھی شامل ہے. آپ نے خود جب مان لیا تو اس میں استدلال کیا کہ سب صحابہ کا ایمان اس سے ثابت نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو فریقین کا اجماع اس مسئلے پر کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کا جو یہ مومن کا جو ہے اس میں بہت ساری جگہ ایسے ہے کہ اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں. تو یہ اس میں نزاع کرنے کتنا زیادہ اہم نہیں ہے. لیکن میری بات بہت واضح ہے. جو لوگ عربی گرامر جانتے ہیں ان کی اداکاری جیسے بھی ہے سب کو پتہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم اس کی مثال میں آپ کو قرآن سے کچھ مثال دے دوں کہ اس کا مثال کس طرح قرآن مجید سے. مثلا یہ دیکھیں یہ سورہ مبارکہ بقرہ ہے. اللہ تعالیٰ اب یہود سے کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ آپ ان کو پہچانتے ہیں جو ہفتے والے دن آپ لوگوں میں سے اعتداء کیا. ہفتے والے دن آپ میں سے انہوں نے گناہ کیا. جنہوں نے اعتداء کیا حدود اللہ کو تعدی کیا وہ سب بنی اسرائیل نہیں تھے. بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ تھے. اب اس آیت کا کیا یہی معنی ہے کہ سب بنی اسرائیل نے اعتداء کیا تھا؟ نہیں وہ کچھ لوگ تھے جو فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا جو لوگ آپ میں سے مر جاتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ کہ سب صحابہ مر جاتے ہیں؟ نہیں جو لوگ مر جاتے ہیں آپ میں سے وہ آپ میں سے کیا ہے ان کے عورتوں پہ واجب ہے کہ وہ کیا کریں وہ عدہ وفات نکالیں. ان الذین تولوا منکم جو لوگ بھاگ گئے وہ آپ ہی میں سے ہیں.
جو لوگ جنگ احد میں باغے تھے تولی عن الزحف کیا تھا وہ آپ ہی میں سے ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ سب صحابہ باغے تھے؟ نہیں، آپ میں سے کچھ لوگ باغے تھے، ٹھیک ہے نا، جو باغے تھے وہ آپ ہی میں سے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جو اللہ نے وعدہ کیا وہ آپ میں سے جو مومن ہے. یعنی یہ جو ایمان کا لفظ ہے یہ سب کے لیے استعمال نہیں ہے، بہت واضح ہے. بہرحال میں اس موضوع پہ اس کا زیادہ اثر نہیں ہے، اس پہ میں نہیں جاتا. اب کہتے ہیں آپ نے فرار ثابت نہیں کیا. بھائی میں نے دکھایا نا، اور حاکم نیشابوری امام الحدیث فی عصر ہی، اس نے جو کتاب لکھی ہے خود آپ کے اعلام نے کہا، نہ بخاری نے اس جیسا کتاب لکھا نہ مسلم نے لکھا. لم یسبق وصنف من الکتب ما لم یسبق الیہ، اس سے پہلے اس جیسا پیارا کتاب ابو الحسن دارقطنی اس کا شاگرد ہے، اتنا بڑا اپنے زمانے کا جرح و تعدیل کا امام اور اتنا بڑا محدث. ابو بکر بیہقی اس کا شاگرد وغیرہ وغیرہ. میں نے اس کے اب وہ کہتا ہے صحیح ہے. اور ذہبی، اب ذہبی بھی شیعہ تھا، وہ ذہبی وہ تو کٹر ناصبی ہے، وہ اس نے بھی تصحیح کیا. اب اس کے سامنے تم کیا کہتے ہو؟ پھر اگر تم جرح و تعدیل پہ جاتے ہو نا تو میں نے ثابت کیا جرح و تعدیل کے روح سے تمہارا مذہب بھی باطل ہے. تم حنفی ہو نا، تمہارا امامی ائمہ جرح و تعدیل کے نزدیک ابو حنیفہ کو انہوں نے تکفیر کیا واضح طور پر، دجال سے بھی بڑا ان کا فتنہ ہے. تمہارا مذہب بھی باطل ہے، پھر چھوڑ دو، حنفی کیوں کہلاتے ہو؟ اچھا، انہوں نے کبھی اس بات کا جواب نہیں دیا کہ ابو بکر پہ سکینہ کیوں نازل نہیں ہوا. اگر وہ مومن تھا اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ سکینہ ابو بکر پہ نازل کر دیتا نا، غار میں زمین ابو بکر پہ صحابہ ابو بکر پہ سکینہ کیوں نازل نہیں ہوا بھائی؟ یہ انہوں نے کبھی توضیح نہیں دی. اب پہلے سے کہتا میرے ساتھ اعتراضات ہیں. بھائی ہمارے بھی اعتراضات بھی سنا کرو. آپ سے اتنا ہم نے آپ کو دلائل دیا کہ لفظ صحابی قرآن میں سنت میں کفار کے لیے اور منافق کے لیے استعمال ہوا ہے، اور مسلم کو کافر کا صحابی کہا گیا، کافر کو مومن کا صحابی کہا گیا، اور اس سے لفظ صرف معاشر کے معنوں میں. آپ نے اس سے کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے جتنے جوابیں دیے وہ عوام فریبی ہے، تو آپ کو بھی بخوبی پتہ ہے. میں نے واضح طور پر احادیث سے دکھا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنمی صحابہ کو روز قیامت صحابہ کہہ کے پکاریں گے. اچھا آپ ذرا یہ بتانا کہ وہ صحابی کون ہے جو صحابی روز قیامت جہنم لے کے جائیں گے؟ نبی کہیں گے یہ میرے صحابہ ہیں، ٹھیک ہے. وہ حدیث تو میں نے بہت دکھا دیے ہیں. انہم لم يزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، یہ لوگ جب سے آپ وفات ہوئے ہیں مرتد ہوئے ہیں. انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں داخل کی ہیں. تو ان میں سے 4-5 کا ذرا نام تو بتانا نا علامہ صاحب. وہ کون تھے صحابہ کون تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں انہوں نے بدعت داخل کیا؟ پیغمبر غلط کہہ رہے ہیں. پیغمبر نے جب کہا کہ اصحابی اور کہا تھا آپ ہی میں سے ہیں، صحابہ سے خطاب کر کے آپ میں سے وہ لوگ ہیں. وہ کون تھے بھائی؟ وہ کون تھے؟ آپ بتا دینا آپ کون ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. اچھا بلکہ میرے پاس کتنا ٹائم؟ میرے پاس 5 منٹ. میں بتا دیتا ہوں بھائی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، یہ ہمارے پاس دلائل بہت ہیں. اچھا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ عمر صاحب کو شک ہے. بھائی وہ بھاگ رہے ہیں اس سے، کوئی انہوں نے اس کا کیا کیوں جواب نہیں دیا بھائی؟ اور بھائی آپ جب کہتے ہو، آپ نے خود اعتراف کیا کہ جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اور صحیح حدیث میں آپ کی کتابوں سے اس میں کوئی شیعہ بھی تو نہیں نا، وہ جب میں نے سند دکھا دی ہے صحیح ابن حبان سے اور مصنف عبد الرزاق سے، وہ تو صحیح سند کے ساتھ ہے کہ عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے شک ہے. اور کس بات پہ شک ہے؟ الست نبی، کیا آپ پیغمبر نہیں ہیں؟ اور پیغمبر کو پھر اس طرح بات کہنا کہ ہم لما نعطی الدنیۃ فی دیننا، اس طرح توہین کرنا، اور پیغمبر کے حکم پہ تسلیم نہ ہونا، اس کا تو آپ نے بالکل جواب نہیں دیا بھائی. یہ کیوں کیسا عمر؟ اگر اللہ عمر سے راضی ہے حدیبیہ میں، مجھے دوبارہ دے رہا، مجھے سنائی نہیں دی، کسی نے نہیں سنا. آپ نے دیا ہوگا، دل میں دیا ہوگا، سنائی کسی کو نہیں دیا. اچھا اگر عمر سے راضی اللہ، فعلم ما فی قلوبہم وانزل سکینۃ علیہم، سکینہ بھی نازل کیا، اس کے دل سے بھی راضی ہے. تو یہ حال کیوں ہے بھائی؟ اللہ پہ امریکہ والوں سے بھی راضی ہے نا. امریکہ میں جتنے لوگوں کو اور ہندوستان میں ہندوؤں کو جو سب کو نبی کی نبوت پہ شک ہے، ان سب سے راضی ہونا چاہیے. اچھا میں ابھی 2-3 منٹ میں ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ تو مسلمان ثابت کرنے سے بالکل قاصر رہے میرے محترم ناظرین. اب دیکھیں میرے محترم ناظرین، میں نے ان کے کتابوں سے ثابت کیا بار بار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے، یہ بخاری ہے
کہ میرے وفات کے بعد بلی کہ ایسے اصحاب لائے کے جائیں گے کہ میں کہوں گا یا رب اصحابی، رب کہے گا یہ جہنم کیوں لے کے جا رہے ہیں، یہ تو میرے صحابہ کہیں انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہے، اور کہا جائے گا کہ یہ مرتد ہوئے ہیں، آپ کے مرتے وقت ہی مرتد ہوئے ہیں کس اپنے آقا پر، تو ان کا وجہ ارتداد بھی پتہ چلا، ان کا وجہ ارتداد کیا ہے، دین میں بدعت داخل کرنا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ دین میں یہ انہوں نے یہ جو جواب دیا کہ بھائی طلاق اب عمر نے اگر چینج کیا تو کیا ہوا، یہ تو اعمال میں سے ہے، اور بھائی آپ بھول گئے ہیں اپنی کتابوں میں بھول گئے ہیں کہ آپ نے اپنی کتابوں میں کیا نقل کیا، یہ صحیح سنن نسائی ہے، جلد نمبر 1 دیکھیں، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهُ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یہ بھائی انہوں نے مان لیا ہے کہ عمر صاحب نے طلاق کا حکم چینج کیا اپنے آپ سے، ٹھیک ہے نا، لیکن کہتے ہیں کہ یہ بھائی آپ کے کتاب میں لکھا ہے کہ ایمان کے ساتھ تو کسی عمل کا ضرر ہی نہیں ہے، اور بھائی ضرر ہے اگر وہ عمل بدعات میں آتا ہے، ضرر ہے، وہ اس عمل کا ضرر نہیں ہے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، اگر آپ ایسا کام کریں کہ اس کے لیے اللہ نے تکفیر کر دیا، اللہ نے خبر دی ہے کہ آپ جہنمی بن جائیں گے، تو وہ پھر آپ مومن ہی نہیں ہے، پھر آپ پتہ چلے گا کہ آپ ایمان ہی نہیں تھا۔ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، جو اللہ پہ افتراء باندھتا ہے، بدعت لانا اللہ پہ افتراء ہے، یا چاہے اللہ کی تکذیب کرے یا اللہ کی تکذیب کرے، قرآن کی تکذیب کرے یا اللہ پہ کوئی افتراء کر دے، انہ لا یفلح الظالمون۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان کے اپنے کتابوں میں بری پڑی ہے، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دارالفکر، ملاحظہ فرمائیے، انا فرطکم علی الحوض، اچھا، ولا يردن علی اقوام اعرفهم ويعرفوني ثم يحال بیني وبینهم، میں آپ سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا اور ایسے لوگ لائے جائیں، وہ مجھے جانتے، میں ان کو جانتا ہوں، پھر ان کو مجھے دور کیا جائے گا۔ اچھا، ابو سعید خود انہم، میں کہوں گا انہم منی، یہ تو میرے صحابہ ہیں، انک لا تدری ما عملوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا، فکہوں گا سحقا سحقا لمن بدل بعدی، لعنت تو لعنت اس پر جنہوں نے میرے بعد دین کو چینج کیا۔ اب ان سے سوال یہ ہے کہ صحابی کون تھے؟ اب یہاں آپ نے مان لیا کہ طلاق کا حکم تو چینج کیا حضرت نے، تو وہ صحابی کون تھے جنہوں نے شریعت کو چینج کیا ہے، اور اس وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن یہ میرے صحابہ ذات الشمال جہنم کی طرف لے کے جائے جائیں گے۔ بسم اللہ کریں، سوالوں کا جواب ذرا دینا بھیا، ٹائمر لگا دیں، ٹائمر لگا دوں، اب تیار ہیں؟ یہ شاید میری باتیں نہیں سنیں نا، طلاق کے پاس ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جی، کہ انہوں نے طلاق کا حکم چینج کیا۔ یہ ان کو شاید سنائی نہیں دے رہا میری باتیں، ہاں یہ ڈسکنیکٹ ہے، پتہ نہیں کیا، آپ کو سنائی دے رہا میری باتیں؟ علامہ صاحب آپ کو سنائی دے رہا میری باتیں؟ وہ بقیہ علماء ان کو سمجھا دیں، میں ان کے ساتھ بات کریں، ان کے پاس علماء کی کمیٹی ہے، ہیلپ کر رہے ہیں، غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے بھائی، علماء سے کیوں مدد لے رہے ہیں؟ مولویوں کی کمیٹی ہے بھائی۔ علامہ صاحب اس کو سنائی نہیں دے رہی، آپ کو میری باتیں نہیں سنائی دے رہی؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، تصویر بھی صحیح۔
یہ چلے گئے بھائی میرے خیال میں. ہاں جی علامہ صاحب، اس کو علامہ کیا نام ہے ان کا، امیر سلفی، امیر سلفی صاحب. امیر سلفی صاحب السلام علیکم. بات کریں علامہ امیر سلفی صاحب، السلام علیکم. جی جی یہ بات کریں جناب. جی جی بات یہ ہے کہ ان سے شرائط طے ہوئی تھی، عثمان بھائی کیا نام ان کا، تو ان سے ہمیں یہ کہا تھا کہ گفتگو جو ہے وہ 3 منٹ پر ہوگی. چلیں ٹھیک ہے، 3 منٹ بات کرتے ہیں. کس موضوع پہ بات کرنی ہے؟ آپ اپنا تعارف تو کرائیں نا. آپ کہتے ہیں مولوی آپ؟ ٹوپی تو آپ نے وہ فٹ بال والا وہ کیا پہنا، وہ کرکٹ والا ٹوپی ہے نا، وہ پہنا ہوا رات کے وقت. وہ بھی آپ کا لنک صحیح نہیں ہے بھائی، آپ کٹ رہے ہیں. آ گئے علامہ عباد الرحمان صاحب. علامہ عباد صاحب آ گئے. یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میزائل کوئی پھینک دے بھائی. آپ نے جو کیا نا وہ تو ایسے ہی ہے. آپ جو بال پھینکتے ہیں ہم چکا لگا دیتے ہیں اس میں. کوئی میزائل پھینک دیں آپ. حضرت ابھی آ رہا ہے آواز میرا؟ آ رہا ہے رک کے آ رہا ہے میرے خیال میں. بس شروع کریں، آپ دیکھتے ہیں. آپ نیٹ آپ کی صحیح نہیں ہے. نیٹ آپ کی رک کے آ رہی ہے بھائی. وہ امیر عباد الرحمان صاحب آپ رک گئے ہیں، آپ کی فریز ہے. تو میں جاتا ہوں دوبارہ علامہ صاحب سے، دیکھتا ہوں ان کا نیٹ صحیح ہو گیا نہیں ہوا. نہیں اس کا بھی صحیح، عباد الرحمان کا بھی نیٹ خراب ہے ابھی. عباد الرحمان السلام علیکم. نیٹ خراب ہے نہیں میرا؟ صحیح ہو گیا، صحیح آ گیا. وعلیکم السلام. حضرت ابھی صحیح ہے؟ ابھی صحیح ہے جناب. چلیں جناب. ٹھیک ہے، آپ کا تقریر تقریباً میں نے سن لیا تھا. ہاں میزائل پینک میزائل کوئی پینک دے. ہم نے تو وہ جو اصول کافی شریف والے میزائل تھا وہ پھینک دیا تھا، آپ سے اس کا جواب بھی نہ ہو سکا حضرت. اس میں کوئی جواب ہی نہیں ہے. آپ اپنے تمام کے تمام مسائل سے الحمدللہ پیچھے ہٹ رہے ہو. آپ ہر مسئلے سے پیچھے ہٹ رہے ہو حضرت. لیکن پہلے آپ کے کچھ اشکالات اور اس میں ہوئے، اس کا جواب سننا حضرت. حضرت آپ صحابی کے لیے ایمان شرط ہے، لیکن ظاہری ایمان مان لیا الحمدللہ. حضرت مان لیا کہ صحابی کے لیے ایمان شرط ہے لیکن ظاہری نہیں مانا. ایک منٹ میرا بہت کم جوابات بہت زیادہ ہے. پہلے سن لو حضرت. آپ الحمدللہ کہ صحابی کے لیے ایمان شرط نہیں لیکن ظاہری ایمان. آپ ظاہر کرنا ہے کیا ان خطاش ہے. ٹھیک ہے حضرت. ابھی آپ ظاہری ایمان سے، حضرت میں نے آپ کو بولا تھا قرآن کریم سورہ توبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی کس نے کہا؟ اللہ نے کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو باطن کا علم ہے نا. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے حضرت. وہ ظاہر اور باطن ہمارے اعتبار سے نہیں کے اعتبار سے. لہذا یہ بات آپ مان چکے کہ صحابی کے لیے ایمان شرط صحبت کے لیے. صحیح ہے؟ نہیں مانا. یہاں پر ہم نے کر دیا نص قطعی سے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں، آپ اپنے ٹرم دوبارہ سن لیجئے گا، کاٹو نہیں للہ فی اللہ. ابھی تک آپ نے بالکل ایمانداری دیانت کے ساتھ ساری ویڈیو شیئر کی ہے. ابھی بھی انشاءاللہ آپ سے توقع ہے کہ آپ دیانت داری کے ساتھ شیئر کریں گے وہ سب کو. آپ اپنا پچھلے والا بات سنو. آپ مان لیا کہ صحبت کے لیے ایمان شرط ہے لیکن ظاہری ایمان. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم اور آپ کے اعتبار سے، مخلوق کے اعتبار سے، اور ابو بکر کو اللہ نے فرمایا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن کی آیت ہے حضرت، میرا اور آپ کی کلام نہیں ہے، کلام اللہ کا شکر ہے. ایک بات حضرت، ایک اور بات سنیں.
آپ نے آیت استغلاق کو رد کرنے کے لیے کون کیا آیت پیش کیا؟ اللہ کی ثابتی، آپ نے جہاں کا آیت ہے یہ پیش کر دیا. حضرت وہاں پر بھی میں دلال پیش کیا. حضرت نے یہ کہتا اللہ الذین منکم، اللہ تعالیٰ نے بعض مومنین کے ساتھ وعدہ کیا ہے، بعض مومنین کے ساتھ. ایک منٹ سنو، پہلے سر نہیں رہا. حالانکہ وہ اس حال میں تم میں سے باز ہے، یعنی تم سبھی مارو. حضرت الذین تدعوا منکم فی السبت، آواز آپ کی چھوٹ رہی ہے بہت، آواز آپ کی چھوٹ رہی ہے. تمام بنی آپ کا نیٹ خراب ہے. تمام کے تمام بنی اسرائیل جنہوں نے ہفتے دن میں اعتداء کیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ جانتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. بھائی صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی. سٹارٹ ہو گیا. سنو، الذین ارتدوا منکم میرا دلیل ہے حضرت، یہ میرا دلیل ہے. کیوں تم جو ہے نا بعض بنی اسرائیل نے اعتداء کیا تھا، لیکن وہ بعض بنی اسرائیل تمام بنی اسرائیل میں کچھ اور تھے. لہذا مخاطبین تمام بنی اسرائیل ہے. مخاطب کون ہے؟ تمام بنی اسرائیل ہے. بعض نے اعتداء کیا تھا. بالکل اسی طرح نور کی آیت ہے کہ مخاطب تمام مؤمنین ہے. مخاطب تمام مؤمنین مخاطب ہے، لیکن ان مؤمنین میں سے بعض نے ایمان لایا ہے، بعض نے ایمان لایا. نہیں حضرت، آپ ان مخاطبین میں سے بعض ایمان لایا ہے. بعض بنی اسرائیل میں سے بعض نے اعتداء کیا تھا. منکم فی السبت آپ نے دلیل میں پیش کیا. حضرت ایک منٹ، پھر اس کا یہ معنی ہوگا کہ تم میں سے بعض بنی اسرائیل ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے بعض بنی اسرائیل تھے اور بعض میں آیت سے آپ کا استدلال یہ ہو جائے گا. اب انشاءاللہ ایک معمولی تاریخ کو سمجھ سکتا ہے. حضرت آپ تھوڑا سوچ لیں اور آپ کے انشاءاللہ اپنے طالب علم آپ کو بتا دے گا. حضرت یہ جو ہے نا، پھر اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم اسرائیل کا بعض نہیں تھے، جس طرح کہ آپ کو کر رہے. الحمدللہ یہ میرا دلیل ہے، یعنی سب مخاطبین بنی اسرائیل ہے، بعض نے اعتداء کیا. اس طرح سب مخاطبین مؤمنین ہے، بعض کے ساتھ اللہ نے وعدہ کہاں لکھا ہے کہ سب مخاطب مومن ہے؟ اور سب کو تو نہیں بولا مخاطب، اور بھائی سب مخاطبین کو تو نہیں بولا مومن ہے. صرف جن سے وعدہ کیا وہ مومن ہے، جن سے وعدہ کیا گیا وہ مومن ہے، وہ بعض ہے. ایک منٹ، حضرت یہ جو آیت الذین ارتدوا منکم فی السبت، یہاں پر یہ لکھا ہے کہ سارے کے سارے آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے. اب اس کو جانے دیں اگلے ہفتے. آپ کی جب نیٹ صحیح ہوگا آپ سے بات کریں گے نا. ابھی اب سمجھ نہیں آ رہی پوری آپ کی بات. نہیں پوری سب جو آیت ہے پوری نہیں سمجھ آ رہی. اب جانے اگلے ہفتے. آواز خراب ہے علامہ صاحب، آپ معاف کریں. جب ہمیں سمجھ نہیں آتی لوگوں کو نہیں سمجھ آتی نا. ہاں اگلے ہفتے انشاءاللہ، اگلے ہفتے آپ سے استفادہ کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ بہت ہی مجاہد آدمی ہیں، میزائل مارتے ہیں شیعوں پہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. تو یہ آپ کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ پوری طرح سے کیا فرما رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی نہیں سمجھ آتی ہے، مجھے لوگوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اور آپ پہ بھی ظلم ہے نا کہ آپ کو تو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے. تو آپ محنت کر رہے ہیں، دلیل لے رہے ہیں، تو لوگوں کو ہمیں سمجھ نہ آئے تو پھر وہ آپ کے ساتھ بھی بے انصافی ہے. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور یہ ان حضرت سے کہہ دیں کہ بھائی جو قبلہ کو ہوا تھا نا شک ادھر، اس کا جواب کیوں نہیں جواب دیا اس نے ادھر. ہم نے تو ثابت کیا اس کو شک تھا. بھائی نبوت پہ جو شک کرے وہ مسلمان ہے. بھائی مجھے بتاؤ وہ صحیح حدیث سے ثابت کیا نہیں کیا بھائی نبوت پہ اس کو شک تھا ادھر بھی. میں جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف